And we are live. It's not so much as we as it's I. Why am I still speaking English? ہم لائیو ہیں ہم براہ راست ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاذیب علی سید حاضر ایک اور براڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ. اس بار یہ پوڈ کاسٹ ہے اور ریفارمنگ ایجوکیشن کے نام سے جو سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں اس کی یہ پہلی کڑی اور اس کا پہلا سیشن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو براہ کرم بتا دیجئے تاکہ اپنی بات کا آغاز کروں. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کیسے پتا لگے گا؟ اکیلے کام کرنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیڈ بیک کی کمی ہوتی ہے. فرحان الہی says you are audible. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. یہ ساتھ والی جو کرسی ہے یہ اس وقت خالی ہے. یہ ہمارے گیسٹ کی کرسی ہے جو کہ بارش کی وجہ سے لیٹ ہو چکے ہیں, لیکن وہ ان قریب ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن جو میری پالیسی ہے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یا میری ایسوسیشن کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ بالکل کمپلیٹلی اوپن رہنا ہے, نیچرل رہنا ہے, ایکسپیکٹیشنز زیرو یا آلموسٹ زیرو. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیشہ کنٹینجنسی پلانز کے ساتھ میں کام کروں گا. تو اس پہلے سیشن کے اندر آپ کو میں اپنا ایجنڈا بتاتا ہوں تو کہ آمنہ کیا ہے, اسپیشلی اس کے اینڈ پہ کیپٹل اے کیوں ہے. ویسے یہ سوال مجھے آپ پہ چھوڑنا چاہیے تھا. اور آمنہ کا مقصد کیا ہے, اور یہ جو ریفارمنگ ایجوکیشن کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا ہے, اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, پوڈ کاسٹ ہی کیوں. یہ سارے سوالات کے جوابات آج لیتے ہیں. کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں, کچھ چیزیں ہمارے مہمان سے ہم پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے آمنہ کیا ہے اور آمنہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا جو چیزیں جو پریزنٹیشن میں نے بنائی ہے وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں. ذرا مجھے منٹ دیجیے, میں کھولوں. شیئر اسٹاپ اسکرین, شیئر اسکرین, ونڈو, آمنہ انٹروڈکشن اینڈ شیئر. اچھا جی, امید ہے کہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. اچھا جی, تو آمنہ کیا ہے؟ آمنہ ایک ایسوسیشن ہے. کس چیز کی؟ یہ فلو ہے بائی دا وے اس پریزنٹیشن کا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, ایسوسیٹس کون ہیں آمنہ کے,
اور اس کے اوپر پھر ڈسکشن جو کہ آپشنل تھی. یہ ایک پریزنٹیشن کا حصہ ہے جو میں پاسبل پوٹینشیل ایسوسیٹس کو دیا کرتا ہوں. نام آمنہ کے نام میں کیا کچھ رکھا ہے. آمنہ جو ہے وہ اس کے کئی کونوٹیشنز ہیں. عربی کا لفظ ہے آمنہ, اور آمنہ کے جو روٹ ورڈز عربی کے اندر کسی بھی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے اس کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ان سے بنتا ہے. تو الف میم اور نون, جب الف میم اور نون کی کمبینیشن ہمارے سامنے, اس کا کمبینیشن سامنے آتا ہے تو اس سے آمنہ بھی بنتا ہے, اس سے آمین بھی بنتا ہے, اس سے امن بھی بنتا ہے, اس سے حتیٰ کہ اس کی کونوٹیشن میں ایمان بھی آتا ہے. تو یہ سمپل آپ کو ایک گوگل سرچ کے اندر پتہ لگ سکتا ہے. وہی چیز آپ کے اسکرین کے سامنے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں پیس, ٹرسٹ, پتہ نہیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی کہ نہیں, ذرا میں ایک دفعہ چیک کر لوں. ہاں جی, اسکرین بالکل نظر آ رہی ہے. تو اس کے اندر پیس بھی آمنہ کے مطالب کا حصہ ہے. ٹرسٹ, سیکیورٹی, آنیسٹی, کانفیڈینشیلٹی, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ آمنہ کے نام کا حصہ ہیں. اور میں چاہتا ہوں یا میرا ارادہ ہے, میری نیت ہے کہ آمنہ جو بھی کام کرے اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں اس کا جھلک ہوں, اس کے اندر سے جھلکیں کہ آمنہ. اور جو اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ تھا. اور ایک جو ڈاکومنٹ میں نے بنایا آمنہ کے نام کے اوپر, اس کے اندر میں نے یہ لکھا کہ جس طرح بی بی آمنہ نے جس قسم کی زندگی گزاری, اور انہوں نے جس طرح سے آمنہ ایسوسیشن بی بی آمنہ کے قدموں میں چلنا چاہتی ہے, یا یہ ایسوسیشن بی بی آمنہ کے قدموں میں چلنا چاہتی ہے, اور بی بی آمنہ کی جو ایسوسیشن کے ممبرز یا ایسوسیشن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ بی بی آمنہ کی اولاد یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں نام کی نسبت, کوئی بھی نام ہے اس کو کیا سوچ کے رکھا گیا ہے یا بغیر سوچے رکھ لیا گیا ہے. بہت ایک طرح کا کلچر ہے کہ آپ کو ضروری ہو گیا, حالانکہ اس سے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ویسٹرنائز نام رکھیں یا ایسٹرن نام رکھیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ نے ایک پرٹیکولر نام ہی رکھنا ہے, ایک خاص قسم کا نام ہی رکھنا ہے, ورنہ اگر آپ وہ نام نہیں رکھیں گے تو آپ کول نہیں ہو سکتے, آپ کا نام نہیں ہو سکتا, آپ کی ریپوٹیشن انکریز نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے قطع نظر, اگر آپ نے جو بھی نام آپ نے رکھا ہے اگر اس کے پیچھے ایک اچھا معنی ہے, چاہے وہ مغرب سے ہو یا مشرق سے, تو وہ نام اچھا ہے. اور لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ سوچ نہیں رکھی جاتی, نام کے پیچھے کوئی بہت زیادہ سوچا نہیں جاتا. یہ تو تھا نام. اب کام کیا ہے یا کام کا ارادہ کیا ہے. ویژن, آمنہ کا ویژن ریفارم کا ویژن ہے کہ آمنہ ریفارم کرنا چاہتی ہے. ایسوسیشن, آمنہ کی ایسوسیشن ریفارم کرنا چاہتی ہے وہ سب کچھ جو کہ جس کو ریفارم کی ضرورت ہے. ریفارم وائڈر سینس میں یوز کیا گیا ہے, اور ریفارم کا جو ٹارگٹ ہے وہ فرام ود ان ہوگا. اس کی تفصیلات جس کو ضرورت ہو یا جس کو خواہش ہو, میں ان تمام تر چیزوں کی 3 گھنٹوں پہ بھی میں تفصیلات بتایا کرتا ہوں. تو اس وقت صرف میں نے آپ کو ایک اوور ویو دینا. اور ریفارم کا ٹارگٹ کوئی بھی چیز جس کو خود سے ضرورت محسوس ہو کہ جی ہمیں ریفارم کیا جائے, یہ چیز اور کھل کے سامنے آئے گی جب میں ایجوکیشن کے پروجیکٹ کے اوپر بات کروں. ریفارم کی میتھڈالوجی کیا ہے, کیسے ریفارم کرنا چاہیں گے. سب لوگ بات کرتے ہیں جی ریفارم ہونا چاہیے, مگر اس ریفارم کو عمل میں کیسے لایا جائے, تو اس کی جو میتھڈالوجی ہوگی وہ کیا ہوگی. اور اس کا جواب اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک پرابلم, آپ میرے ساتھ تسلیم کر لیں کہ کوئی ایک پرابلم ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ ہاں جی اس کو ریفارم کی ضرورت تو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مان لیا کہ کسی ایک چیز کو ریفارم کی ضرورت ہے. تو اب جس چیز کو ریفارم کی ضرورت ہے اس کو کیسے لے کے چلا جائے. تو اسٹیج 1 میں جو میں نے پروپوز کیا کہ اسٹیج 1 کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے اس پرابلم کے حوالے سے. اسٹیج 2 کے اندر جو اویئرنیس آپ نے کریٹ کی تھی اس کو استعمال کر کے ایک امپلیمنٹیشن کی صورتحال پیدا کی جائے کہ جو بھی آپ کی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ ایک پریکٹیکل ماڈل سامنے لے کے آئیں کہ آپ نے اویئرنیس سے کیا سیکھا, کیا جو کچھ آپ نے گفتار کی کیا وہ کردار کے اندر ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے,
اور اگر وہ کردار کے اندر ٹرانسلیٹ ہو پاتی ہے، اگر نہیں ہو پاتی آپ اس کو اسکریپ کر دیں اپنی اویئرنیس کے اندر سے، اور ایسے علامات ڈھونڈیں جس کے ذریعے سے آپ اور بہتر قسم کے پریکٹیکل ماڈلز کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. مگر اگر آپ نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں، آپ یو کیپ آن ٹرائنگ، میک مسٹیکس اینڈ لرن فرام یور مسٹیکس، یعنی کہ تجربے کریں، غلطیاں کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور جو جو سننے والوں میں جو بھی جن کا ایک تعلیمی اداروں سے تعلق ہوگا یا سائنس کے ساتھ تعلق ہوگا یا کہ کسی بھی ایک عملی پہلو میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہوگی، ان کا کوئی کردار ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ایک دفعہ میں کرنے سے کوئی آپ اوور نائٹ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے، طرح طرح کے آپ کو حربے آزمانے پڑتے ہیں، تب جا کے کوئی آپ کے سامنے رزلٹ آتا ہے. اور وہ بھی رزلٹ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی تا حیات مرتے دم تک آپ کو وہ رزلٹ جو ہے ٹھیک ہی رہے گا، یا کبھی وہ خراب نہیں ہوگا، یا اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، یا اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. ایسا بالکل قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس دور کے لیے یا اس ٹائم کے لیے جو بہترین چیز سامنے آتی ہے آپ اس کو پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، جو کہ ہمیں اسٹیج 3 کی طرف لے جاتی ہے. جو بھی چیز آپ نے امپلیمنٹ کی اگر وہ بہتر ہو چکی ہے، وہ ایسی شکل اختیار کر چکی ہے جو پچھلی شکلوں سے جس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے یا نکل چکے ہیں، اگر وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کی اب تشہیر کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے چیز بنائی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے، اور اس کو ٹرائی کر کے ایک ویلیو ایڈ ہو جاتی کہ معاشرے پورے کے اندر جو بھی آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں. تو یہ ہے میتھڈالوجی. پھر وہ بات ایسوسیٹس پہ آ جاتی ہے کہ ایسوسیٹس کس طرح کے ہوں گے، اور آئی تھنک جو ایسوسیٹ بننے کا خواہش مند ہو اس کے لیے تو ضرور اب ہم واپس آتے ہیں اپنے پہلے سیشن کی طرف، پہلے سیشن کی جانب. اور جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر پروجیکٹ ہے. ایجوکیشن کے اوپر جو پروجیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ہی کیوں؟ آپ ایجوکیشن کے اوپر آپ کا زور کیوں ہے اتنا؟ اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر ہی کیوں بات کرنی ہے، کسی اور چیز کے اوپر. دیکھیں بھوک سے بھی ہم دو السلام علیکم. آئی ایم بیک. اچھا جی، ہیرا شعیب کہہ رہی ہیں کہ کی ناٹ سی اور لسن ٹو اٹ. ہیرا کیا آپ اب سن سکتی ہیں مجھے؟ تو ضرور بتائیے. اگر آپ اب مجھے سن سکتی ہیں تو ضرور بتائیے. میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ سن سکتی ہیں، اور میں اسیوم کرتا ہوں کہ سارے سن سکتے ہیں.
स्क्रीन भी फ्लिकर कर रही है। खैर, आगाज है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहरहाल मैं कुछ बात कर रहा था कि एजुकेशन के ऊपर, लेकिन एजुकेशन के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि शाहजेब साहब जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं वो आ जाएं, एक दफ़ा वो आ जाएं तो उनके साथ ज़रा उनको मौका देते हैं कि वो एक्सप्लेन करें। मैं तो करता रहता हूँ और मैं आज भी कर दूंगा, लेकिन अच्छा लगेगा। That is very odd. Let me actually check. Not good. सजाया क्यों जाए? आप अपने सेट को क्यों सजाया जाए? और जो मुझे मुझे चीज़ें नज़र आती हैं कि जो आप सेट को सजाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? और बार-बार जितनी बार भी मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, मुझे हर दफ़ा एक ही रिस्पॉन्स मिला कि को आप देख रहे हो, उसको उसको जान के और उस इंसान को तोल के फिर आप जानो, जो भी आप गोरा हो, काला हो, मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, आप उसकी बात को सुने, उसको समझें और उसकी जो है ना अपीयरेंस के ऊपर ना जाएँ। उसकी उसकी उसको स्टेरियोटाइप ना करें, वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने किसी के कपड़े कितनी बार ऐसा होगा? और कितनी बार ऐसा होगा कि हम थोड़ा-सा दूर होंगे या दूर होने की कोशिश करेंगे कि यार इन इन इस बंदे से या इस बंदी से बात नहीं करनी, क्योंकि इसने उस तरह के कपड़े नहीं पहने हुए या इसकी शक्ल मुझे नहीं पसंद या जो भी अपीयरेंस ऐसी है या एक्सेंट ऐसा है, एक्सेंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह की बात होती है। या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कहने का मकसद ये है, एक डिजिटल मार्केटर हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, जो अपने आप को जो परसुएशन रेवोल्यूशन के नाम से, अगर आप गूगल करें आपको आपको मिलेगा परसुएशन रेवोल्यूशन। लेट मी सी एक्चुअली सिंपल
Google search will reveal that. Revolution. She is persuasion revolution is a um, commercial thing. I don't know. It's a business. یہ businesses کو یہ جو کاؤنسلر یہ جو کنسلٹنٹ ہیں یہ بزنسز کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سکھاتی ہیں, یہ کمیونیکیشن سکھاتی ہیں, کیسے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ان کا نام بشرا, رائٹ, بشرا اظہر. بشرا اظہر بتاتی ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے بزنس کی کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے اور کیسے نیچرل محسوس کرانا ہے, لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے, اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو کیسے آپ نے سیل کرنا ہے, کیسے لوگوں کو پرسویڈ کیسے کرنا ہے کہ آپ پرسویڈ کریں کہ وہ آپ کی چیز بائی کریں. تو بشرا اظہر یہ کہتی ہیں, اور اٹس ویری انٹرسٹنگ, کہ یہ کہتی ہیں کہ یو گیو یور سیلف ٹو مچ کریڈٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر چیز عقل سے کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا اس کو سوچتے ہیں. نہیں, بہت سارے فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آلریڈی پہلی نظر میں آپ بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں, آپ بہت ساری ججمنٹس بنا چکے ہوتے ہیں, چاہے آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں. رائٹ, آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں, آپ یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ کیا یہ انسان ایسا ہے کہ میں اس کو ٹائم دوں, اس کی بات سنوں, اس کی بات کو سیریس لوں, میں بھی اپنی جو میرے تصورات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کروں, یا یہ کہ میں اس کی تناظر میں اس کی بات کو اتنا سیریس لوں کہ اگر میں کچھ سمجھ رہی ہوں یا سمجھ رہا ہوں اس کو میں چینج کر سکوں صرف اس لیے کہ یہ انسان مجھے یہ والی بات کر رہا ہے. کیا میں اپنے ایکشنز کو اس انسان کی باتوں یا ایکشنز کے مطابق ڈھالوں, یا میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں, میں اپنے ایکشنز کروں گا یا کروں گی اور آپ اپنے ایکشنز کے اوپر قائم رہیں. اس طرح کے بہت سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ فوراً ہم لے لیتے ہیں, وہ پہلی نظر کے اندر ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. تو وہ ڈیسیجن کہاں سے آتا ہے, اور وہ کیا اس کا سوچ سے تعلق ہے یا اس کا دل سے تعلق ہے؟ تو میں اب اس کا ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ یہ ایک لیڈنگ کوشچن ہے, آلموسٹ ریٹرک, یہ ریٹوریکل کوشچن ہے, کہ اس کا تعلق آپ کے دل سے زیادہ ہوتا ہے اور دماغ فالو کرتا ہے, دماغ بعد میں, کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. وہ تو ابھی اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوا کیا ہے. پھر وہ سینس بناتا ہے, عقل سینس بناتی ہے کہ اچھا صحیح ہے, یہ جو آپ نے ججمنٹ دے دی ہے میرے بغیر پوچھے یا مجھ سے پہلے, یہ اس کو میں کیسے جسٹیفائی کروں. عقل جو ہے فالو کرتی ہے. تو میرے پیچھے جو کچھ بھی موجود ہے اس سیٹ پہ, یا ہر چیز یہاں پہ جو ٹرافیز موجود ہیں, ان کی آج ہی پالشنگ ہوئی ہے, ان کو میں نے آج پالش کروایا ہے. میرے پیچھے جو شیلڈز موجود ہیں, یہ ان میں سے کئی شیلڈز ایسی ہیں جن کو میں نے آج ریپیئر کروایا ہے اور خود سے صفائی کی ہے. جو اوپر کتابیں موجود ہیں, جو نیچے کتابیں موجود ہیں, اور ہر طرح کی کتابیں ہیں, یہ آپ کو کیا دکھانا چاہ رہی ہیں, یا یہ میں کیا آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. میں یہ آپ کو دکھانا, اور یہ کیا چیزیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں, یہ سب چیزیں کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہیں میرے بارے میں, یا اس شو کے بارے میں, آمنا ایسوسیشن کے بارے میں. آئی ڈونٹ نو یہ بوتل یا یہ جگ کیا کمیونیکیٹ کر رہا ہے, میری ٹوپی کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے, میری شکل کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اینڈ اٹ آل کمیونیکیٹ سم تھنگ. یہ ہر چیز یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں کرنا, کیونکہ ایک تو یہ کہ میں ٹائم نکال رہا ہوں تاکہ شاہ زیب جلدی سے آ جائے, اور یہ کہ ہم نے ایجوکیشن کی بات کرنی ہے, اور اگر ہم پرسیپشن کی بات نہیں کرتے تو ہم ایجوکیشن کی طرف جائیں گے کیسے, کیونکہ ایجوکیشن بھی آپ کا پرسیپشن بناتی ہے دنیا کے بارے میں, اور وہ پرسیپشن جو ہے اس کو آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ کیا شو کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہی ہیں, پتہ نہیں اب کتنے لوگ آپ میں سے رپلائی کریں گے. میں پھر مونولوگ چلتا رہے گا. مونولوگ مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس میں بندہ خود ہی بول رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا رسپونڈنٹ ہو یا آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو دیٹس لائک نائس, دیٹس ریلی نائس. اگر تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں, اور میں سینس بھی بنا رہا ہوں. یہ سب چیزیں
کیا کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ بہت اچیومنٹ، اس نے بہت ساری کوئی اچیومنٹس کی ہوئی ہیں، یہ بہت ساری اچیومنٹس ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈائریکٹ، یہ میں ساری باتیں ایجوکیشن کے اندر بھی لوگوں سے پوچھوں گا بھی اور خود بھی شاید کروں. ایز اے ہوسٹ میں بہت ساری باتیں خود نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک سیشن ہے جس کے اندر میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کروں گا. جہاں جہاں بلایا جاتا ہے میں کرتا رہتا ہوں باتیں. اپنے شو میں بہت عجیب سا لگے گا کہ میں ہی باتیں کروں. تو میری خواہش ہوگی کہ میں لوگوں کی باتیں سنوں اور ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو لیکن آج ابھی تک میں اکیلا ہوں تو میں تھوڑی سی باتیں کروں گا. یہ سارے کپس یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بڑے چمک رہے ہیں. آج سے پہلے تک یہ کافی گندے تھے. کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا چیتا آدمی ہے، یہ تو اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو بڑے اچیومنٹس کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ہر طرح کی چھوٹی اچیومنٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی والی کو جو پیچھے جو بڑے بڑے ہیں وہ بڑی اچیومنٹس بھی کی ہوئی ہیں. یہی حال ادھر ہے. اور یہ بائی دا وے سارا آئی ایم سی بی کا ہے. دس از آئی ایم سی بیز لاٹ ساری. اور یہ جو لاٹ ہے اس میں ہر طرح کے فرام روٹس ملینیم ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے ڈپلومیٹ ٹو بزم پیغام کے بھی جو ہے نا شیلڈ ہے. اس کے اندر کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے بھی شیلڈز ہیں. اس کے اندر آئیڈیا اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی بھی شیلڈز ہیں. اس کے اندر یہ بھی ایک بڑی کیوٹ سی یہ بھی بڑی کیوٹ سی ایک شیلڈ ہے جو کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے دی تھی. بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک یہ والی شیلڈ دی تھی جس کا تعلق کسی اچیومنٹ سے نہیں ہے. میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا. یہ والی جو شیلڈ ہے بیسٹ ٹیچر والی، یہ مجھے کسی ادارے نے نہیں دی، کسی کام کے بدلے میں نہیں دی. مجھے ٹیچرز ڈے پہ نہیں ملا یہ، یعنی ٹیچرز ڈے پہ بہت ساری چیزیں ملی ہیں، مگر یہ والی پرٹیکولر ٹرافی اس کی خاص بات یہ ہے کہ مجھے کسی ٹیچرز ڈے پہ نہیں ملا. میری کوئی اینیورسری نہیں تھی، میری کوئی برتھ ڈے نہیں تھی، نہ اس اسٹوڈنٹ کی کوئی برتھ ڈے تھی. ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اٹ واز ناٹ اے اسپیشل اوکیزن. یہ والی جو شیلڈ تھی اس میں اٹ واز ناٹ اے اسپیشل اوکیزن. اینڈ یٹ وہ جب لے کے آیا، دیٹس وائی اٹس ویری اسپیشل فار می کہ آؤٹ آف دا بلو وہ لے آیا. اس کا نام دیان ہے بائی دا وے. دیان، if you're listening, thank you very much. I hold this very dear to me. بلکہ یہ آگے پیچھے جتنی شیلڈز ہیں I think I would rate this one above every other shield. ٹھیک ہے. اچھا جی، لگتا ہے یہ نوک آیا. شاہزیب صاحب آ گئے ہیں. Let's see. Let's welcome our guest. السلام علیکم. وی آر لائیو. ابھی آپ یہاں قدم رکھیں، اپنا بیگ ادھر رکھ دیں. اور ادھر تشریف فرما ہو جائیں. اچھا، is this balanced? No, it is not. بس صحیح. خواتین و حضرات شاہزیب فضل صاحب، بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں یار کرسی موڑ لیتا ہوں آپ کی طرف. آپ کی طرف آتے ہیں. میں مونولاگ ختم کر. جی آپ سٹارٹ کر لیں. آپ مونولاگ ہم یہ آپ کے اسکوپ میں کمی ہو رہی ہے. اس کو ہم کہاں رکھیں؟ اس کو ہم کہیں اور رکھیں. اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں. اچھا، بلکہ پہلے آپ کا تعارف کراتے ہیں پھر ان باتوں پہ آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے آپ میزبان ہیں. جیسے کریں ہیں، اپنی منمانی چلے گی یہاں پہ. شاہزیب فضل، کچھ آپ بتانا چاہیں گے یا میں آپ کے بارے میں بتاؤں؟
آپ بتا دیں پہلے تو میں بتاتا ہوں. اچھا میں صحیح تفصیل سے بتاؤں گا. میں اس پہ یہ بھی بات ٹھیک ہے. شاہزیب فضل جو ہیں یہ میں ان کو کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے جانتا ہوں. شاہزیب جو ہیں ایک تو میرے ہم نام ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی ریمارکیبل بات میرے لیے یہ کہ یہ میرے ہم نام ہے. دوسری ریمارکیبل بات یہ ہے کہ یہ کام سیٹس میں میرے ٹائم پہ تھے, اور یہ انجینئر ہیں, یہ کمپیوٹر انجینئر ہیں. انہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی ہے, ڈبل ڈپارٹمنٹ سے تھے, اور یہ باذوق انسان ہیں, یعنی کہ ان کو کافی زیادہ ذوق ہے تقریباً. تو یہ ہمارے سیشنز کے اندر جب ہم آئیڈیا اسٹوڈنٹ سوسائٹی کو چلا رہے تھے تو شروع کے دن تھے میرے لیے جو شروع کے دن تھے اس میں ہم لوگ مسدس حالی پڑھا کرتے تھے شہیر کے ساتھ, جو کہ اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا, بلکہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا وہ, ہے نا, شاید نہیں پریزیڈنٹ تھے پہلے جو میرا پہلا سیمسٹر تھا اس میں وائس پریزیڈنٹ تھا. اچھا, میرا تو پھر اس وقت تیسرا سیمسٹر تھا. ہاں. تو شاہزیب فضل جو ہیں وہ آ کے بڑے اشتیاق کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں سنتے تھے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اچھے خاصے باذوق انسان ہیں. اور سب سے بڑا انٹروڈکشن میرے لیے جو میں کروانا چاہوں گا شاہزیب کا وہ یہ کہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی, میں نے کئی لوگوں سے یہ والی بات کی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ واحد انسان ہے ابھی تک جنہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں نے ایجوکیشن کے اندر بہتری لانی ہے, اور میں تو میرے لیے اتنی امپورٹنٹ شاید کوئی اور چیز نہیں ہے, میری نوکری شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, باقی اور چیزیں امپورٹنٹ نہیں, جتنا امپورٹنٹ میرے لیے یہ گول ہے. اور یہ بات میں نے کسی اور سے ابھی تک نہیں سنی. تو اٹ از این آنر ٹرولی, الحمدللہ. میں یہ بات میں شیئر کر رہا تھا سب کے ساتھ کہ کوئی بھی بات جو میں کروں گا وہ میں کوشش کروں گا کہ میں بات دل سے کروں اور میں اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ شامل. تو واقعی میرے لیے مسرت کا باعث کہ آپ, میرے لیے بھی یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے بلایا مجھے, اور میرے لیے بھی یہ ہے. اچھا, تو جزاک اللہ خیرن, آپ آئے تو اب ایڈ کریں جی. میں نے تو شاید کچھ نہیں بولا. میرا نام شاہزیب ہے جیسے بتا چکے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں نے انجینئرنگ کی تھی کام سیٹس کے اندر سے. کام سیٹ سے 2018 کا بیچ تھا, کمپلیٹ کیا تھا میں نے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جابس وغیرہ کے سلسلے میں لگ پڑا. ابھی تک تو میں جاب ہی کر رہا تھا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اب یہاں پہ اکٹھا ہونے کا ہمارا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو پرابلمس فیس کر رہا ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم یا انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم, فی الحال ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیا پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. اس کا جو روڈ میپ ہوگا وہ روڈ میپ بیسیکلی ایسے ہے کہ ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جب ہم اپنی پرابلمس اس سے پہلے شاہزیب اگر ہم اس چیز کے اوپر بات کریں کہ ایجوکیشن ہی کیوں, وائی ایجوکیشن اس لیے کیونکہ ایجوکیشن. بائی دا وے, کیا آپ شاہزیب کی آواز سن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو شاہزیب کی آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے. میں یہ بیچ میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہی ہمارا ایک واحد مائک ہے. ٹھیک ہے, میری آواز ایسی ہی کافی اونچی. وہ تو آپ کو قدرتی تحفہ ملا ہے. ہاں الحمد للہ, اللہ کا تحفہ ہے, بالکل بے شک. تو میں بلکہ آپ کو قریب کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فرمائیے, ایجوکیشن ہی کیوں, وائی ایجوکیشن اس لیے بیسیکلی کیونکہ جو نظام تعلیم ہے, تعلیم بنیادی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو سنوارنا, اس کو باشعور کرنا, اس کو شعور عطا کرنا, اس کو صحیح اور غلط کے درمیان میں تمیز سکھانا. تعلیم دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر مسائل نظر آ رہے ہیں ہمیں, لوگوں کا رویہ جو کہ جیسا ہونا چاہیے, اچھا رویہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی ہونی چاہیے جیسے, ٹھیک ہے,
وہ رویہ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو انہوں نے تعلیم کو صحیح سے لیا نہیں، ایکوائر نہیں کیا، اور اگر بہت زیادہ لوگوں کے اندر مطلب یہ سیم مسائل آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تعلیم جس طرح سے دی جا رہی ہے شاید اس میں مسئلہ شاید اس میں مسئلہ ہے. تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ تعلیمی نظام ان کا تھوڑا سا تبدیل کر کے چیک کر لیں کہ کیا اس معاشرے کے اوپر کوئی اچھا اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. آپ نے بہت ریمارکیبل بات کی ہے بائی دا وے. ابھی تک آپ نے اس سے پہلے آپ نے یہ والی بات نہیں کی، اور یہ میرے لیے بہت ریمارکیبل ہے، کیونکہ آپ نے جو اسٹینڈرڈ دیا ہے ہمیں، آپ کو کیسے پتا کہ تعلیم کا اثر نہیں ہو رہا؟ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ آپ نے جو ہمیں اسٹینڈرڈ دیا وہ ذرا دہرائیں گے، کیسے پتا لگے گا؟ اس کا میں نے ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے، وہ ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہارمنی کی بات میں نے کی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے درمیان ہارمنی، لوگوں کے درمیان پیار اور محبت، لوگوں کے درمیان کا جو آپس کا تعلق ہے، وہ تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے. بالکل اس تعلق کی بنیادیں پہلے کچھ اور تھیں، اب اس کی بنیاد کچھ اور ہے. صحیح. تو وہ اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تعلیم کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ہم، اور ان سے بیسیکلی جو انسانی زندگی کا جو کیا کہتے ہیں اسے مقصد ہے، وہ اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اکیلے ہی رہنا ہوتا تو پھر تو ہم جنگلوں میں رہ رہے ہوتے کہیں پہ علیحدہ سے اپنے اپنے گھروں میں. بہت عمدہ. اگر ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اکٹھے تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ان اپنے اور حقوق بھی ہیں بالکل. ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو، جیسے سوشل کانٹریکٹ جو بیسیکلی جس چیز کو کہتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر عمل نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں بھی مسئلہ ہو. یہ بہت پریگمیٹک، میں جس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ کافی پریگمیٹک طریقہ ہے. اسٹینڈرڈ جو آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا، دیٹ از ویری پریگمیٹک. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ پوری تعلیم صحیح نہیں ہے یا تعلیم صحیح ہے؟ کیسے میں پتا کہ تعلیم صحیح نہیں ہے صحیح ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آپ پہلے وہ بتائیں تعلیم کا مقصد کیا ہے. اور یقیناً جو آپ نے باتیں کی ہیں، ہم یقیناً اور لوگوں سے جو بات کریں گے تو وہ مقاصد اور کھلیں گے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مقصد یہ بھی ہوگا کہ جی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مارس پہ جانا ہے. بالکل، ہر انسان کا ایک مختلف پرسپیکٹو ہوگا. کسی چیز کو ایک ہی تصویر کو دیکھنے کا مختلف روپ ہوں گے، تو ان کے لیے تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے مارس پہ جانا. اور کسی کا تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ، اور دس از ویری سیریس، کہ کسی کے تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے کینسر کا علاج کرنا ہے. کسی کی تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، یا میں نے لا کو اپ ہولڈ کرنا ہے. کسی کی تعلیم کا مقصد ہوگا میں نے گورننس. ٹھیک ہے، کہ تمام لوگوں کی تعلیم کا صرف، میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کوئی گیسٹ آ سکتے ہیں جو یہ والی بات کریں کہ تعلیم کا مقصد صرف میل جول یا صرف سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. بالکل، اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل انوویشن بھی تو ہے، کہ ایجادات اور جتنی آپ کی جو ڈسکوریز ہیں وہ بھی تو تعلیم کے اندر آتی ہیں. بالکل، آپ نت نئی آپ چیزیں نکل رہی ہیں. گاڑی نکل رہی ہے تو جی موٹر کا مطلب ہر طرح راکٹ شاکٹ آپ بنا رہے ہیں، آپ ہر طرح انٹرنیٹ آف تھنگس کے بعد تو مطلب وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ تعلیم کے انڈر پھر نہیں آتے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ تعلیم کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ ایک ہے بنیادی تعلیم. ٹھیک ہے، جو بنیادی تعلیم ہے وہ سب نے لینی ہے، حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا آؤٹ کم بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا. اس کے بعد آتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن، فنی تعلیم جس کو کہتے ہیں. فنی، ٹھیک ہے، اب فنی میں اس قسم کے جوکس ہی ماروں گا بائی دا وے. ٹھیک ہے، معصومانہ جو بنیادی تعلیم اگر مکمل ہو جاتی ہے، یہ کرونا کی خاصا نہیں تھا. بنیادی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد ہم جائیں گے فنی تعلیم کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں بنیادی تعلیم کے بغیر فنی، how would you put that word in English؟ یعنی what is that؟ professional education. ٹھیک ہے، sorry. تو ایسا ہے کہ اگر پروفیشنل ایجوکیشن ہے، پروفیشنل ایجوکیشن تو آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا میری کھانسی؟ نہیں کوئی بات. ٹھیک، پروفیشنل ایجوکیشن ہے، جو پروفیشنل ایجوکیشن تو چلیں ضروری ہے، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے نا، یہ سب کے لیے ضروری ہونی چاہیے، اور اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے ہم نے بیسیکلی. صحیح ہے. یعنی پہلے بنیادی جو تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں
آپ ذرا ان کے اوپر غور کریں, پھر سوسائٹی پہ غور کریں کہ کیا سوسائٹی کے اندر وہ بنیادی مقاصد پورے ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے یار, ہو رہے ہیں ہونے دو, آپ خوش ہوں. اگر آپ ویسے غم میں ہیں تو آپ کو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے, مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ مقاصد نہیں پورے ہو رہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ تو پورے معاشرے کی بات ہے کہ پورا معاشرہ, اس میں اچھے برا انسان, بڑا چھوٹا, مرد عورت, سب کو کوئی نہ کوئی, سب کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہے, اور سب کہہ رہے ہیں یہ والی بات. تو پھر شک تو ہوتا ہے نا کہ شاید جو نظام تعلیم ہے شاید اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا تو بنتا ہے نا. یہ سوال پوچھنا تو بری بات نہیں ہے نا, یہ سوال کرنا تو بنیادی حق ہے ہمارا, بنیادی. اور خاص طور پہ کم از کم 21ویں صدی کے اندر تو کسی کو یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ سوال پوچھنا بری بات ہے. سوال کرنا بنیادی طور پہ, اور وہ بھی ایجوکیشنل ادارے میں. سوال کرنے کے بھی مقاصد دو ہو سکتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں جی, ایک یہ ہے کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی انفارمیشن علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے سوال جو کرنے تھے وہ تو ہم اپنے جو گیسٹ آئیں گے یا جو لوگ ہوں گے ان سے کریں گے. صحیح. تو جو چیلنج کرنے والے سوال ہیں وہ تو ہم تب کریں گے جب ہمیں محسوس ہوگا کہ جو جیسا ہونا چاہیے اور جیسا ہو رہا ہے اس کے درمیان فرق ہے. ہاں, وہ جو ہمارے سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد. بالکل استضاد کے بارے میں سوال, جب کھلا تضاد آئے گا تو پھر ہم یہ والی بات کریں. صحیح. میرے لیے یہ بہت ریمارکیبل بات ہے کہ یو پٹ پریگمیٹک اسٹینڈرڈ. میں بائی دا وے یہی اسٹینڈرڈ بایولوجی کے لیے استعمال کیا کرتا ہوں, لیکن جب بایولوجی کے اوپر ہم بات شروع کریں گے پھر ہم وہاں پہ آئیں گے. میں آپ کے آنے سے پہلے ایک بات کر رہا تھا جس پہ اب الحمدللہ ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم صرف میں مونولاگ کر رہا تھا, مجھے بالکل نہیں پسند آ رہا تھا, اور میرے سامنے کوئی رسپانس بھی کوئی خاص نہیں آ رہے تھے. لیکن اب آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور شوگر لگے گا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا ہلکے بھی ہو جائیں گے ہم. سوال میرا یہ تھا آڈینس کے ساتھ جو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ آپ کے خیال میں یہ جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ کپس, یہ والے شیلڈز جی, اور یہ اوپر کتابیں, نیچے کتابیں, یہ کتابیں, وہ کتاب, ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا یہاں پہ رکھنے کا کیا مقصد ہے یا ان کی موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ ان کے رکھنے کا بھی کیا مقصد ہے, ان کی موجودگی کا, یہاں پہ ہی کیوں, یعنی مطلب یہاں پہ میں کیوں رکھ رہا ہوں, اور یہ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ ان کو دیکھ کے آپ کو کیا لگے گا میرے بارے میں یا اس پروگرام کے بارے میں, آپ کے بارے میں؟ ان کو دیکھ کے تو یہ لگے گا کہ آپ کا تعلیم کے ساتھ کوئی نسبت ہے, آپ کی کوئی نسبت ہے, تعلیم کے ساتھ کوئی نسبت ہے. اچھا, اور لیکن اس کی کیا تعلیم کے ساتھ نسبت ہے, اور اس کی کیا تعلیم کے, چلے اس کی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کیا تعلیم کے ساتھ نسبت ہے؟ یہ ٹرافیز تو ابھی اس پہ مینشن نہیں ہے کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ایگزیکٹلی, ٹرافیز کے اوپر تو کوئی مینشن نہیں ہے. پھر تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا کیا کہتے ہیں قبل از وقت ہوگا. آپ بتائیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کچھ. تو باقی جو نہیں, ایک عام آدمی ہے, عام آدمی آتا ہے, عام آدمی آ کے بیسیکلی یہ اچیومنٹس کا اظہار ہے. اچیومنٹس, ہاں اچیومنٹس. تو اگر فرض کریں یہ چیزیں یہاں پہ نہ ہو تو اس انسان کی رائے جب وہ میری طرف دیکھتا تو اس کی کیا رائے قائم ہوتی میرے بارے میں, اور جب یہ ہے سامنے تو کیا فرق کیا آئے گا میرے بارے میں, جو رائے قائم ہوگی اس میں فرق کیا آئے گا؟ اچیومنٹس پلس اور اچیومنٹس مائنس ہو جائیں گے. اچیومنٹ پلس مائنس ہو جائیں گے. تو اگر کوئی دوسرا کوئی عام انسان دیکھ رہا ہے تو وہ تو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی ٹرافیز ایسی چیزیں خرید کے یہاں پہ لگا دی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں اس کی طرف آؤں گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ تعلیم کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آئے گا. یہ اس کو ہم چھیڑیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم میرے پہ رہتے ہیں یا اس سائڈ پہ رہتے ہیں. یہ وجہ سائڈ ہم نے چھوٹا کہ کیا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ ڈفرینس یہ ہے کہ اچیومنٹ یا نان اچیومنٹ. بالکل. اگر آپ کو یہ لگے کہ اس بندے کی اچیومنٹ ہے تو از اٹ مور لائکلی کہ آپ زیادہ میری بات سننے کے موڈ میں آئیں گے, یا یہ کہ آپ کہیں گے یار یہ بہت زیادہ اچیومنٹ ہے میں مس کراؤں. اگر تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, ہاں, اور دوسری طرف ایسا ہے کہ آپ کے پاس اچیومنٹس ہیں, تو میں اس شاہزیب کی طرف
زیادہ توجہ سے دیکھوں گا، اس کی بات کو زیادہ غور سے سنوں گا جس کے پاس اچیومنٹس ہیں. صحیح 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 اچیومنٹس ہیں. کیا یہ ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے یا غیر شعوری فیصلہ ہوتا ہے جو فیصلہ میں کروں گا؟ جو ان کو دیکھ کے آپ کریں گے. شعوری فیصلہ. آپ اس کو شعوری کہیں گے؟ جی ہاں. یعنی دیکھتے ساتھ ٹھا کر کے آپ نے یہ دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھ کے میرے یہ بارے میرے میں شعور نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ کیوں آپ کو. ویری انٹرسٹنگ. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے کیوں کروں گا. بالکل بالکل بالکل. ہاں آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں شعوری کیوں کہہ رہے ہیں اس کو. ہاں نہیں میں نے اگلا سوال یہی کرنا تھا. تو کیوں آپ اس کو شعوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو میں شعوری اس لیے کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ دیکھیں آپ نے کچھ اچیومنٹس حاصل کی زندگی کے اندر. فار ایگزامپل اب ایک یہ مختلف سوال ہے کہ وہ اچیومنٹس کس قسم کی ہیں اور وہ کیا اچیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. احسن میں آپ کے کامنٹ کی طرف آتا ہوں. احسن میں آپ کے کامنٹ کی طرف آتا ہوں. جی جی. اچھا ہاں اچھا بات ہو رہی تھی کہ شعوری ہیں یا نہیں. شعوری ہیں. کیا سوال تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعوری بات ہے؟ بالکل. کسی کو جج کرنا آن دا بیسس آف اچیومنٹس. اب اور ان کو یوز کرنا ٹو جج کہ یہ اچیومنٹس ہی ہیں. ہاں اب آپ نے نا ایک مختلف سوال پوچھ دیا. پہلے سوری کچھ اور سوال پوچھا. چلو پہلے اس پہ آ جاؤ پھر اس پہ آ جاؤ. جج کرنے کی بات تو پہلے نہیں. اچھا چلو چلو ٹھیک. اصل میں بات یہ کہ میں آپ کی بات کو غور سے اس لیے سنوں گا کہ بنیادی طور پہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے اس معاشرے کے اندر کچھ سٹینڈرڈز جیسے بھی آپ نے بات کی وہ سیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سٹینڈرڈز ہمیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کوئی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے تو ہی از مور لائکلی کہ وہ آگے بھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. کیوں کامیابی حاصل وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی چیز کے قابل ہے یا اس نے اس کو اپنی قابلیت کا اندازہ. قابل تو ہر انسان ہی ہوتا ہے. اس کو اپنی قابلیت کا اندازہ ہو گیا تو اس کے اوپر ٹرسٹ زیادہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. اس لیے میں آپ کی بات کو غور سے سنوں گا. اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اور آپ نے زندگی میں کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی ہوئی اور آپ صرف اور صرف وقت ضائع کرتے رہے یا کچھ یا جو بھی آپ کا ہے معاملہ آپ وقت ضائع نہیں کرتے رہے مگر اچیومنٹ بھی کوئی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی ذہانت بیسیکلی اپنی قابلیت کو ابھی تک وہ نہیں فائنڈ آؤٹ نہیں کیا. صحیح. تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ورتھ لیس ہیں. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. ایسی بات لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے نا. نہیں آپ کو ورتھ معلوم ہے اگر آپ نے اچیومنٹ کی. لیکن میں ورتھ آپ کی ورتھ کو میں تو ڈیسائیڈ نہیں کروں گا کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. آپ کی ورتھ کو تو آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے ڈیفائن کریں گے. آپ کیسے نہیں کریں گے؟ مطلب دیکھیں آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے میرے ساتھ. اپنی زندگی میں آپ کی ورتھ کو میں ڈیفائن کروں گا. بالکل بالکل. آپ کی زندگی میں آپ کی کیا ورتھ ہے وہ تو میں نہیں ڈیفائن کروں گا. چلیں مطلب اس کے اوپر بھی میں ابھی اس موضوع کو بعد میں چھیڑتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی میں جو ڈیفائن کریں گے اس کی وجہ سے آپ مجھ سے کم بات کریں گے یا زیادہ بات. ایسا تو ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات اگر وہ سے ریلیٹڈ مثال کے طور پہ مثال ابھی اچیومنٹس کی یہ صرف اچیومنٹس ہیں. یہ ایجوکیشنل اچیومنٹس یا کسی بزنس اچیومنٹس یہ وہ اچیومنٹس یہ صرف اچیومنٹس کی نشانی ہے. ویری ٹرو. لیکن اگین آپ یہیں پہ رہیں کہ صرف اچیومنٹس. کسی نے تو نہیں پوچھا کہ یہ کپ آپ کو کیوں ملا تھا بس. لیکن ہاں فٹ بال کھیلنے سے بھی مل سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو بس اچیومنٹس ہیں بس کچھ کپ پڑے ہوئے ہیں یا کچھ شیلڈیں پڑی ہوئی ہیں اور کتابیں پڑی ہوئی ہیں. تو بس اس کو دیکھ کے آپ زیادہ مطلب آپ کا زیادہ کانفیڈنس بڑھے گا. زیادہ متاثر ہوں گے میرے سے یا کم متاثر ہوں گے؟ میں نے آگے آپ سے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. واقعی سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بالکل یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر کیا ہر کسی کے لیے پیدا ہوتا ہے یا صرف آپ کے لیے شاہ زیب فضل کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. اچھا آپ ترجمانی کر رہے ہیں. میں ترجمانی کر رہا ہوں سوسائٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی اچیومنٹس ہیں اور آپ کے اوپر میں نے سوال لے لیتے ہیں پہلے میں تو لے لیتے ہیں. احسن کہہ رہے ہیں بٹ کیا ٹرافیز ایک بندے کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ یعنی ٹرافیز جو ہوتی ہیں کیا وہ اس بندے کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ میں آپ سے سوال لوں گا یہ والا. I achieve lot of them but what if I was not good enough person. یعنی ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹرافیز بہت زیادہ ہیں مگر آپ بحیثیت انسان آپ اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. what if they don't. ہاں یہ بھی ایک سوال بہت اچھا سوال ہے. جیسے میں نے کہا کہ خرید کے لایا ہو سکتا ہے میں خرید کے لے آیا ہوں. میں خرید کے لایا ہوں اور یہ ویسے سارے کے سارے اس وقت نئے ہیں لگ رہے ہیں اس وقت سارے پالش ہوئے ہوئے ہیں. ٹچ بھی کر سکتے ہیں آپ اور آپ سونگ بھی سکتے ہیں. آپ کو عجیب و غریب سی اس کے اندر کیونکہ کروم پلیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو
آدھی ہوئی ہے اور یہ گر بھی گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اس میں سے وہ نئی خوشبو آ رہی ہے تو یقیناً میں اس کو خرید کے لایا ہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, تو واٹ اف دے ڈونٹ بلانگ ٹو, یقیناً تو میں نہیں کہوں گا, اچھا شک کا اظہار کروں, شک کا اظہار کر سکتے ہیں آپ, لیکن کچھ لوگ یقیناً کہیں گے. اچھا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, مطلب واٹ اف دے ڈونٹ بلانگ ٹو می, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. پھر انہوں نے یہ بولا کہ اس سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے, بٹ مے بی یو آر مور ورتھفل پرسن دین دا پرسن جج یو بائی دی اسٹار. اچھا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹرافیز نہ ہوں مگر بحیثیت انسان آپ بہت اچھے ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ٹرافیز ہیں جو کہ ایک انسان کو ڈیفائن کر سکتی ہیں. ہاں جی, کیا کر سکتی ہیں ڈیفائن, اس کی سکلز کو ڈیفائن کر سکتی ہیں, ہے نا, یعنی کچھ تو ڈیفینیشن میں ایڈ تو کرتی ہیں, ہے نا, یعنی میں ایڈ کروں یا نہ کروں. اچیومنٹس, ٹرافیز کی بات, اچھا اصل میں وہ ٹرافیز کی بات کر رہے ہیں. ٹرافیز بیسیکلی وہ کرتی ہیں, ڈینوٹ کرتی ہیں اچیومنٹ کو, ہے نا. یعنی دیکھیں آپ کو جس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے, تو میں نے آپ کا انٹروڈکشن دیا آج میں نے آپ کا انٹروڈکشن دیا لوگوں کے سامنے, میں نے کچھ چیزیں رکھی نا آپ کے بارے میں یہ بھی تو رکھ سکتا تھا کہ آپ نے فلانا کپ جیتا ہے, یا فلانا کوئی آپ کی بڑی, آپ نے تمغہ امتیاز آپ کا تھا, یا کوئی بڑا تمغہ, وہ بھی تو ٹرافی ہے نا. تو سوال ان کا تھا کہ کیا وہ ڈیفائن کرتی ہے, کر سکتی ہے نا. دیکھیں ابھی ان کا اگلا سوال ہے نا, وہ پہلے نہیں مطلب ایک ایک کر کے چلتے ہیں یار, نہیں وہ کنیکٹڈ ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ان کے دونوں سوال ہیں نا آپس میں کنیکٹڈ ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ I achieved a lot of them but if I was not good. بالکل. اب دیکھیں کہ ٹرافیز ہیں جو وہ بیسیکلی ان کی اسکل کو یا ان کی کسی ٹیلنٹ کو, ٹھیک ہے, وہ ڈیفائن کر رہی ہیں, لیکن وہ بحیثیت ہے کہ انسان کہتے ہیں یہ ٹرافیز تو کبھی ڈیفائن نہیں کریں گی. تو یہ سوال ان کے سوال کے اندر ہی جواب ہے ان کا. اچھا دوبارہ بولیں, آئی ایم سوری, دوبارہ بولیں, میں نے واٹس ایپ کو میوٹ پہ لگا دیا, وہ پوٹی کر رہا تھا. اچھا, اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ٹرافیز بہت زیادہ اچیو کر لی ہیں تو کیا میں اچھا انسان بھی ہوں یا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, کیسے ڈیفائن کریں گے, کیسے ڈیفائن کریں گے. لیکن پہلے ذرا سمپل سوال کا تو جواب دے دیں یار, سمپل سوال, بہت ہی سادہ سا, کیا ٹرافیز بندے کو ڈیفائن کرتی ہیں, ہاں یا نہیں. بندے کو ڈیفائن, اب یہ سادہ سمپل ایک انسان کو ٹرافیز ڈیفائن کرتی ہے نہیں, آپ کسی حد تک مکمل کسی, بس میرا خیال ہے یہ بہت سادہ سا جواب ہے, کسی حد تک تو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ اپنی بات کریں جو آپ کر رہے تھے. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرافیز ہے جو وہ اس کی اسکل سیٹ کو ڈیفائن کر سکتی ہیں, کہ وہ کتنا ماہر ہے اپنے کام کے اندر. فار ایگزامپل وہ ایک مینیجر ہے, کر سکتی ہیں آپ نے بولا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, کر سکتی ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, ایک مینیجر ہے تو وہ اپنی مینجمنٹ اسکلز کو شو آف کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ اچیومنٹس ہیں, میں نے یہ ایئرلی یہ اچیو کیا, یہ وہ ان کے سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں پہ, وہ ان کی ٹرافیز ہیں. ڈاکٹرز کے جو ہے نا وہ MBBS کے وہ جو ہوتے ہیں ڈگریز لگی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل, ہے نا. تو وہ جیسے ہونڈا کے میں نے شاپ میں دیکھا ہے, ان کو پرائڈ آف ایکسیلنس وغیرہ کے وہ, اور ان کی تصویریں ہوتی ہیں کچھ بڑے ہونڈا کے, لیٹس سے کہ ہونڈا کے جو بھی بڑے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز کے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر, اور اذان ہو رہی ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اتنی دیر میں کامنٹس پڑھ لیتا ہوں.
اچھا جی اچھا تو ہم ڈسکس کریں جی یاد ہے کیا بات ہے جی بتائیے. آپ بات کر رہے تھے کہ جو ٹرافیز ہیں وہ کسی انسان کی حیثیت ہے کہ انسان کیسے ورتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان. تو ٹرافیز ڈیفائن نہیں کرتی کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. صحیح. سوال تو یہ ان کا جواب ڈیفائن نہیں کرتی کہ اچھا انسان ہے برا انسان. بالکل. اچھا سے آپ کی مراد مورلی اچھا ہے یا برا ان ہے؟ کا سوال پرسنالٹی وائز اور پرسنالٹی تو پرسنالٹی میں نہیں ایڈ کرتا کہ وہ اچیومنٹ بھی ہے, پرسنالٹی ابھرتی نہیں. گڈ پرسن اگر تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی نا, پرسنالٹی انہوں نے کہا پرسنالٹی وائز. چلیں میں دونوں کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں مورلی تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اچیومنٹ سے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگے گا کہ مورلی اگر ماتھے پہ یعنی آپ اس طرح لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے, یا آپ اور میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے کہ داڑھی ہے یا نہیں ہے, یا ٹوپی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا, شلوار قمیض یا جبہ, یا مورل ویلیوز کا تو اندازہ نہیں ہوتا. یہ آپ ایجوکیٹڈ ویلیو دے رہے ہیں یا آپ عمومی وہ دے رہے ہیں جواب. دیکھیں جو رائے پاکستان کی, اگر ہم اس معاشرے کی رائے کی بات کریں تو پوری دنیا کی رائے, پوری دنیا کی رائے تو دیکھیں وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. جی 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 جی, تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے تو ایسے ہی ہے, جو وہ دیکھیں گے تو وہ جو دیکھیں گے ان کو وہ لگے گا. تو یعنی دیکھیں میں ایک کسی دوسری جگہ سے آ رہا ہوں, آپ کو میں جانتا نہیں ہوں, بالکل نہیں جانتے, میں نے آپ کو دیکھا,
تو جو معاشرے نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے نا میرے پاس، جی 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 ٹھیک ہے، تو میں اس کے مطابق فوراً سب سے پہلے آپ کو اس کیٹیگری کے اندر ڈال دوں، ہے نا. یعنی یہ اور یا پھر میں آپ سے سوال ڈالنا کروں، چاہیے نہیں مجھے، نہیں چاہیے کہ تو آپ بالکل چھوڑ دیں فی الحال. پھر میں آپ سے سوال کروں گا، یہ شعوری طور پہ ہوتا ہے یا غیر شعوری طور پہ؟ فوری طور پہ ٹھک کر کے. ہاں جو ٹھک کر کے ہوتا ہے وہ تو غیر شعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ فوراً اگر تو میں تھوڑا سا سوچوں گا اس کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف کنکلوژن پہ پہنچیں. بالکل. یعنی پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو کپڑا پہنا ضروری تو نہیں ہے کہ یہ پارسا ہو، نیک پارسا ہو. آپ نے کوئی برقع دیکھ لیا کہیں پہ، کسی خاتون نے برقع دیکھ لیا، یا آپ نے کسی مرد کے اوپر کوئی وہ داڑھی شاڑی اور وہ پگڑ دیکھ لی، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ، یعنی ٹھیک ہے ایک وہ علامت ہے، ایک فرسٹ امپریشن ہے، ایک جو تھاٹ فل کسی چیز کے بعد نظر ایک نتیجے پہ پہنچنا، وہ مختلف چیز ہے. بالکل. کوئی انسان آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں اسٹینفورڈ کی میری ڈگری ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں میرے میں یہ ہے. مجھے آج پتہ لگا ہے کہ شفقت محمود صاحب ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، مجھے آج پتہ لگا. تو بہرحال اب آپ کو جب یہ پتہ لگا ہے تو آپ کا جو مینٹل امیج تھا شفقت محمود صاحب کے بارے میں، اس میں کوئی چینج آیا؟ نہیں میرا تو نہیں خیال. آپ کے نہیں چینج آیا؟ میرے تو فوراً چینج آیا تھا. یعنی جو بھی ان کی پرسنالٹی ہے اس کے اندر ایک ایڈیشن ہوگی، یعنی اس کے اندر دو ڈیٹا دو ایڈ ہو گئی. یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، بلکہ یہ ایسے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں. انور مقصود صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، انور مقصود صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ پہلی دفعہ، بلکہ یہ یوٹیوب میں بہت مشہور ہے، یوٹیوب کے اندر ان کا جشن ریختہ یا اس طرح کی کوئی ویڈیو کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی ایسے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں جو پڑھا لکھا ہے. انور مقصود صاحب پھر جس طرح سے ان کا انداز ہے. تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ شفقت محمود صاحب جو ہے وہ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں صرف اتنا علم تھا، نوجوانی کے اندر میں نے ان کو بہت زیادہ دیکھا کہ وہ جرنلسٹ کے طور پہ میں نے ان کو دیکھا. یہ مجھے آج پتہ لگا ہے کہ انہوں نے یہاں سے ڈگری کی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی یہ مجھے آج پتہ لگا. تو جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ کے تحت الشعور میں، سب کانشیسنس میں کوئی چینج آتا ہے؟ مطلب یہ سن کے دیکھیں جو سب کانشیس ہے نا، ابھی جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آپ اچانک آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. جی اچانک ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ اچانک اصل میں آتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کافی ٹائم اس معاشرے کے اندر رہ چکے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ. ہاں، اس معاشرے کی جو اقدار ہیں، بیسیکلی جو اسٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے اندر سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تحت شعور کو. صحیح ٹھیک ہے، جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں وہ انفارم کرتے ہیں ہمارے تحت شعور کو یا وہ ہمارے سب کانشیسنس کو. پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں نے اس سے پہلے میں نے کہیں سے سنا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی داڑھی ہوتی ہے. جی میں کسی دوسرے ملک سے آیا ہوں. جی آپ عرب کے اندر ہیں اور اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں تو ہر داڑھی والے کو دیکھوں گا، ہر طرف داڑھی نظر آتی ہے. پھر میں سوچوں گا وہ یہ تو مسلمان ہے. اگر میں نے معاشرے نے مجھے بتایا اس دور کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یا اس دور کے اندر آپ یہ کہیں گے ہاں یہ عرب قریش کا بندہ ہے؟ بالکل. تو اس وقت میں یہی کہوں، دیکھیں معاشرے کی بات ہے نا، یعنی معاشرہ اس کو میننگ دیتا ہے، آپ کے ہر علامت کو علامت. اسی طرح سے ہم نے لیکن ہم نے یہ کرنا نہیں ہوتا. ہم نے بنیادی طور پہ اگر ہم ہر بات معاشرے کی ہی لے لیں، اپنے تحت شعور کو معاشرے کے مطابق ٹرین کر لیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ سکھ ہوگا تو پھر ہم بھی سکھ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہم نے خود ٹرین کرنا ہے، بہت اہم بات ہے. تحت شعور کو ہم نے خود ٹرین کرنا. آپ سولوشن بھی دینا شروع ہو گئے ہیں. اچھا ابھی تھوڑا سا یار پرابلم کو تو اچھا تو میں کہنے کی یہ سوال، کیا یہ ہر وقت ہمارے ٹریننگ کا ہونا، آپ نے ٹریننگ کی بات کی اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا زمانہ ہمیں ٹرین کرتا ہے، کیا آپ کانشیسلی ہر وقت اس کو ریپیل کر سکتے ہیں، اپنے زمانے کو، اس کی ٹریننگ کو آپ ریپیل کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے نہیں ٹرین ہونا، بھائی میں نے نہیں ٹرین ہونا؟ مشکل کام ہے، لیکن مشکل کام ہے نا. اور خاص طور پہ جب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کے آپ کی کم از کم بلاغت تک، اور اس کے بعد بھی آج بھی
آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, آپ کس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں, اس گھر کا مذہب کیا ہے, اور لوگ کیسے ہیں, ان کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کا کلچر کیسا ہے, کیا آپ وہ کنٹرول کر اس سکتے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ آپ کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے. ہیں؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. لیکن کیا ہر وقت, اگین میرا سوال ہے کہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں آپ؟ ایک جہاں انسانی جتنی انسانی جتنا لمیٹیشن بس ہے, بالکل جتنا ہاں, بس چلتا ہے. جتنا اختیار ہے. پھر بھی تھوڑا سا تو یار کچھ تو پرسنٹیج دینا مجھے یار. اچھا چلے, میں آپ سے سادہ سوال, کیا کم کنٹرول کر سکتے ہیں یا زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کم کنٹرول کر سکتے. کم کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ آپ کے اوپر کیا کیا اثر, کس کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے, وہ آپ بہت کم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں کر سکتے, جو کہ ناہلسٹک, میں بہت ٹیکنیکل ٹرم نہیں سمجھ, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے تو پھر آپ تو بری الزما ہو گئے, بالکل ہے نا. آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اب مجھے, اب جو بھی میں کروں گا اس کا جو بھی جو آپ نے ذمہ دار ہے وہ معاشرہ, ذمہ دار ہے وہ معاشرہ, وہ میں نہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے نا, پھر تو آپ یہ والی بات کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, جو ذہنی مریض کے لیے یہ والی بات کی جاتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو, اور یہ بہت مشہور واقعات ہیں, 54 لوگوں کو قتل کر دیا سنیما کے اندر جا کے, فائرنگ کر کے, شہید جو بھی, ان کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس انسان کو کہا گیا کہ بھائی آپ یہ ملزم ہے, یہ قاتل ہے, اس کو سزا دی جائے. تو یہ مینٹلی فٹ نہیں ہے. نہیں, پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ سزا دی جائے, خاص طور پہ جو 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 قتل ہوئے ان کی فیملیز تو یہی کہیں گی کہ ان کو سزا دی جائے. تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں, ہم اس کو نہیں سزا دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں سزا دے سکتے؟ کیونکہ یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اپاہج تھا, اختیار میں نہیں تھا. تو ذہنی طور پہ مریض ہونا, ذہنی مریض ہونے کا کیا مقصد ہے کہ ذہنی مریض اگر آپ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی بری ذمہ, بس یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو یہ کہنا کہ زمانے کے انفلوئنس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, یہی کہنا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کو اب آپ بھول جائیں, لا اینڈ آرڈر کو بھول جائیں, اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں, کسی بھی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو, اور ایکسپیکٹیشن کو بھول جائیں, تو وہ بات تو بہت غلط, مطلب میرے نزدیک وہ یہ کانسیکوینس ہے. میں غلط اور صحیح نہیں کہتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ پوچھو, پھر ہے نا, مجھے نہ پوچھو کہ میں نے کیوں کیا. بالکل, میں ذمہ داریوں سے انکار کر رہا ہوں. اگر تو میں کہتا ہوں کہ میں تبدیلی نہیں لا سکتا, میں اور کنٹرول نہیں کر سکتا, انجام سے بھی تو انکار کر رہا ہوں, ذمہ داری سے بھی انکار کر رہا ہوں, اور اس کا انجام جو ہوگا اس سے بھی انکار کر رہا ہوں. آپ مجھے کوئی انجام نہیں, آپ کسی انجام کا بیسیکلی میں رسپانسبل نہیں ٹھہرا رہا خود کو. بالکل, میں ہر چیز کو معاشرے کے اوپر ہی ڈال رہا ہوں. بیسیکلی معاشرہ بھی تو معاشرہ ہم ہی جیسے لوگوں سے ہی بنتا ہے نا. بیسیکلی تو کلیکٹیو اپروچ ہے نا معاشرے کی. ہم یہ ہے کہ ہم انڈیویجول اپروچ استعمال کرتے ہوئے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کلیکٹیو اپروچ اپنا سکتے ہیں, معاشرے کو ٹرین کر سکتے ہیں. لیکن ٹرین کیا بچپن سے ٹرین کر سکتے ہیں آپ معاشرے کو, یا کسی بچپن سے تو بچپن میں تو ہم خود ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں معاشرے سے. ٹھیک ہے, جب ایک خاص حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرما دیتا ہے, اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ کہاں پرابلمز ہیں. صحیح ہے, پھر ہم ان پرابلمز کے بارے میں دیکھتے ہیں, پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم احسن کی طرف واپس آتے ہیں. کیا ٹرافیز, اچھا ٹرافیز کی بات ہوئی تھی, پھر انہوں نے بات کی پرسنالٹی وائز کیا وہ ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں isn't it, ہاں یہ میرے خیال یہ اہم سوال ہے. اوئے میں نے یہ بینر نہیں ہٹایا, سوری اباؤٹ دس. واپس کامنٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا isn't it wrong to judge by appearance, کہ یہ غلط نہیں ہے کہ آپ کسی کی شکل دیکھ کے یا کسی کا حلیہ دیکھ کے, اس کی داڑھی اور بال اور کپڑے اور جو بات کرنے کا انداز, اس کو دیکھ کے آپ اس کو جج کریں, یہ غلط بات نہیں؟ بالکل غلط بات ہے, غلط بات ہے. چلیں پھر اگلا سوال, آپ اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کم کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا ہونا نہیں, ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنا. آپ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے, تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ کہ ہم اس کی اپیرنس سے اور اس کی ان چیزوں نہ کوئی اپیرنس کو دیکھ کے کچھ نہ کہیں. ڈونٹ جج والا جو معاملہ ہے, ڈونٹ جج.
جج تو ہم کر بھی نہیں سکتے, ہم کیوں جج کریں؟ جج کر ہی نہیں سکتے تو جج کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ سے مکمل طور پر ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات. کر سکتے ہیں بالکل. ہاں مطلب کس وجہ سے؟ وہی ہاں اگلا سوال یہی ہے کہ کس بنیاد پہ. اور میں بہت سادی سی بات, آپ کہیں گے یار اچھا یہ تو میں کر ہی نہیں رہا تھا یہ والی بات ہے, لیکن پھر بھی یعنی اسی طرح سے بات نکلے گی آگے. جب آپ کسی چھوٹے قد کے انسان کو دیکھتے ہیں, چھوٹا قد بھی ہے, ذرا خوبصورت سا, مطلب گپو سا چہرہ بھی ہے, اور بات بھی طے کر کے نکل رہی ہے, اور کوئی وہ نہیں نکل رہی ہے, اور اس نے ڈائپر پہنا ہوا ہے, تو کیا غلط ہوگا یہ کہنا کہ یہ نومولود ہے یا یہ چھوٹا بچہ ہے؟ جج کرنے کی ڈیفینیشن آپ اچھا, اب جج کرنے کی ڈیفینیشن پہ آ گئے آپ. یہ ججمنٹ ہے کہ نہیں؟ سادہ سا سوال ہے. دیکھیں وہ جو ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, آپ کسی اور ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ججمنٹ ہے, چاہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں مورل ججمنٹ, جو آئی ڈونٹ نو پرسنالٹی, جو بھی آپ ججمنٹ تو ججمنٹ ہے نا. وہ مورل ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور میں بھی مورل ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں ان کا سوال پڑھیں یار, آپ کیوں اپنے پہ نہ لیں, صبر کریں نا یار. جب آپ کہتے ہیں ڈونٹ جج, آپ تو 2 لفظ بولتے ہیں, ڈونٹ جج, یا آپ 2 لفظ بولتے ہیں. آپ نے تو نہیں اس جج سے پہلے لگایا ڈونٹ مورلی جج, آپ نے یہ تو نہیں بولا, آپ نے تو جسٹ بول دیا ڈونٹ جج, ہے نا. آپ نے تو نہیں اس کا سیاق و سباق بتایا. جس ججمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ اس کے دل کی, یعنی اس کے دل کے بارے میں آپ نے تو نہیں ایسی کوئی بات کی. آپ نے تو یہ کہا ڈونٹ جج, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ سمجھ جائیں کہ کیسے میں کس جج کی بات کر رہا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو, جیسے فار ایگزامپل ڈرنک کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی پی رہے ہیں, اس کے لٹرل میننگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں. جی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ ویسے کہیں گے کہ وہ کوئی بندہ ڈرنک کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈرنک کر رہا ہے جو شراب پیتا ہے. حالانکہ ویسے ڈرنک کرنے کا مطلب شراب پینا تو نہیں ہوتا. یہ تو کیا یہ غلط ہے؟ یعنی اگر آپ کو کوئی آ کے بندہ بولے کہ یار میں ڈرنک کرتا ہوں, میں آپ کو آگے بولتا ہوں شاہزے میں ڈرنک کرتا ہوں, تو کیا یہ غلط ہے آپ کے لیے یہ سمجھنا کہ میں شراب پیتا ہوں؟ یہ غلط ہے نہیں. یہ تو ایک معاشرے نے ہمیں زبان دی ہوئی ہے, لینگویج, جس کو ہم زبان کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کمیونیکیشن کا ایک میتھڈ ہے. یہ تو یعنی ججمنٹ کمیونیکیشن کا ایک میتھڈ ہے. نہیں, ججمنٹ کمیونیکیشن کا میتھڈ نہیں ہے. تو یہ ججمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ نے میرے الفاظ سے جج نہیں کیا کہ میرے الفاظ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں شراب, وہ جو ڈرنک ہے وہ اصل میں شراب کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ جج نہیں کیا. دیکھیں ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, تو اب میں آپ کو پانی دوں گا, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جج کیا کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی تو آپ کو پانی چاہیے. بالکل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جج نہیں کیا؟ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پیاس لگی ہوئی ہے, تو آپ یہ پوچھ سکتے تھے اچھا کس چیز کی پیاس لگی ہوئی ہے, جو یعنی گر نہ جائے. یہ بھی میں نے جج کیا کہ گر جائے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ماؤنٹین ڈیو کا اشتہار ہو یا کسی اور چیز کا اشتہار ہو, اس کے اندر کہتے ہیں جی آگ بجھانے کی, پتہ نہیں کیا کو کہتے ہیں کہ جی ٹھنڈ کی پیاس ہے, پتہ نہیں کو کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی پیاس ہو سکتی ہے. تو کیا ضروری ہے کہ وہ آپ پانی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ جج نہیں کر رہے کہ ہاں یہ پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں جج کر رہا ہوں. جو جج ابھی جیسے میں نے بات کی نا ڈرنک کی, ڈرنک کا ایک لفظ ہے جس کو ہمارے معاشرے کے اندر, جو ڈرنک کا جو لفظ ہے ہماری زبان کے اندر, اس کو استعمال کیا جاتا ہے الکوہل کے ڈرنک کے بارے میں. بالکل بالکل, یہ ایک ججمنٹ ہے نا, ایک تو ججمنٹ ہے. اسی طرح سے ججمنٹ بھی ایک, جج کرنے سے مراد بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ آپ جج کریں گے, آپ مجھے جج کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورلی جج کرنے کی بات. یہ بہت مزے, آپ کا بہت مزے کا پوائنٹ ہے میرا خیال ہے. اور یہ پوائنٹ جا کے ملتا ہے جو عورت مارچ کے اوپر بہت ساری کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جو جیسے میری مرضی کے اوپر, جی اس بات پہ بہت بڑی بحث ہوئی تھی کہ یہ جو فریز ہے میرا جیسے میری مرضی, اس کا اصل مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس وقت میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. ویسے وائرل جانے کے لیے یہ کتنا مزے کا ٹاپک ہے, اس ٹاپک کے اوپر بات شروع ہو جائے بڑا وائرل چلا جائے گا. لیکن یہ کہ اس وقت ہمارا موضوع یہ, لیکن اس چیز کے اوپر بحث ہو چکی ہے, اچھی خاصی بحث ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ ایک فریز ہے جو کہ بولا جا رہا ہے, معاشرہ کچھ اور مطلب لے رہا ہے, اور آپ ایک گروپ جو کہ اس معاشرے کا چھوٹا سا گروپ ہے, وہ کوئی اور مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ مطلب اصل میں نہیں تھا, اصل میں اس کا مطلب یہ تھا. تو آپ معاشرے کا جو مطلب نکالنے والا عمل ہے
اس سے ڈس ایگری کرتے ہوئے ان کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں میرا مطلب یہ تھا. تو معاشرہ ڈس ایگری کرے گا آپ سے, معاشرہ ڈس ایگری کرے گا, ہے نا. کیا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے؟ اگر آپ نے معاشرے کو جی سوری ہاں بتائیں. اگر آپ نے معاشرے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پھر آپ کو معاشرے کی زبان میں سمجھانی پڑے گی میرے خیال. یہ بھی بہت اہم بات ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. تو اب میں دوبارہ اپنے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. کیا صرف یہ والی بات کرنا ڈونٹ جج, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ تو ایک معاشرے نے زبان ایک وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک مورلی جج کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ڈونٹ جج کے بارے میں, کہ مجھے کہ آپ کوئی مورلی جج نہیں کر سکتے. اب ڈونٹ مورلی جج کا بھی وہی مطلب تھوڑا سا مطلب اسٹائل کم ہو جاتا ہے نا, اسٹائل نہیں ہے اس کا, نہیں جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے کامسیٹس کے اندر میں نے ایک ٹاک دی تھی جس کے اندر میں نے اس کا میں نے خیر وہ ٹاک تو ایکسیڈنٹلی ہو گئی تھی, مطلب وہ کوئی ثاقب لوگوں نے ایک پلے وہاں پہ پرفارم کیا اور اس پلے کے اینڈ پہ مجھے بلایا گیا کہ آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں. تو تبصرے کے دوران میں نے کہا یار ابھی ٹائم بہت زیادہ بچ گیا, کوئی 10-15 منٹ بچ گئے, تو میں کیا کروں, مطلب یا 20 منٹ بچ گئے تھے. میں نے کہا کہ اب چلیں پھر, اگر 20 منٹ آپ مجھے سن سکتے ہیں تو سنیں. تو پھر میں نے کہا تھا, میں نے یہی والی باتیں کی اور میں نے ان دی اینڈ کہا کہ میں تو اصل میں ٹاک دینا چاہ رہا تھا آدھے گھنٹے کی 33 منٹس کا جو سیشن ہوتا ہے ان کو, کہ میں تو ٹاک دینا چاہ رہا تھا جس کا ٹائٹل میں رکھتا جج مگر پیار سے, جو دیکھ مگر پیار سے میں نے استعارہ لیا, جج کوما مگر پیار سے. تو ججمنٹ تو انیویٹیبل نہیں ہے, اٹھتے بیٹھتے آنکھیں کھولتے. آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ تو انسان کو ظاہری سی بات ہے, انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا اس ججمنٹ کے بغیر. زندگی یہ دیکھیں زندگی نہیں گزار سکتا, ٹھیک ہے, یہ شرٹ ہے یا پینٹ ہے, اس کے بغیر ہم زندگی مطلب نہیں گزار سکتے نا. میں نے مثال دی تھی ویسے ہی کامیکل ہونے کے لیے کہ آپ کوئی بڑا آپ کے سامنے آ جائے, آپ اس کو کوچی کوچی کو نہیں کریں گے, اور اگر کوئی چھوٹا آ جائے اس سے آپ کوئی سیریس باتیں نہیں کریں گے. وہ کیا ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ججمنٹ ہی ہے. اور دیکھو میں اگین آپ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ بات کروں گا, ججمنٹ کسی بھی قسم کی ہو, چاہے وہ مورل ججمنٹ ہو, چاہے وہ ایتھیکل مورل ججمنٹ ہو, یا پرسنالٹی کی ججمنٹ ہو, یا گریڈز کی ججمنٹ ہو, آپ کے پاس اور طریقہ کیا ہے, کیا اور کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ مطلب آپ کیسے کسی کو دیکھیں, آپ نے کاروبار کرنا ہے کسی کے ساتھ, آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ بندہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے, کیا میں اس کو اپنے پیسے کے ساتھ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں. کچھ تو دیکھو گے نا, یہ ایک تو مورل ججمنٹ ہے نا کہ آر یو ٹروتھفل, آر یو آنےسٹ ان یور ڈیلنگز اور ناٹ. دس از اے مورل ججمنٹ. کیسے آپ کیسے اس مورل ججمنٹ کو بنائیں گے؟ کوئی تو طریقہ ڈھونڈیں گے نا. میرا یہ سوال, کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ اس کے مورلز کے اوپر بھی کوئی ججمنٹ دیں تاکہ آپ کاروبار کر سکیں. جب تک آپ کا یہ سوال حل نہیں ہوگا تب تک مشکل ہے نا کہ آپ اس کو اپنے پیسے دیں, یا آپ اپنی اس کو پروڈکٹ دیں اور آپ مل کے پارٹنرشپ فار ایگزامپل آپ کر رہے ہیں, مشکل ہے نا. تو چاہے وہ مورل ججمنٹ ہو, چاہے سادی ججمنٹ ہو, کسی اور کوئی اور ججمنٹ ہو, کیا ججمنٹ کے بغیر آپ نے جس طرح بات, کیا ججمنٹ کے بغیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ غلط ہو سکتی ہے, آپ کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے, یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے. اگر ججمنٹ غلط ہو گئی تو آپ مارے نہیں گئے, آپ ختم نہیں ہو گئے. لیکن اگین اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے, یہ کہنا کہ جج ہی نہ کرو, کیا یہ غلط نہیں؟ دیکھیں جو سوال ہے نا ان کا بنیادی طور پہ, ویسے تو میں ان کے سوال ہی کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو اگر ویسے بات کریں کہ معاشرے کے اندر آپ نے جج کرنا ہے کسی کو مورلی یا نہیں کرنا, تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ کاروبار کے حوالے سے آپ نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو آپ نے اس کو جج کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کی آنےسٹی کو دیکھنا پڑے گا, اس کی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ چیزیں مورل ویلیوز ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, کسی انسان کو اچھا ہے برا ثابت کرنے کے لیے مورلی اچھا ہے برا ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں اس کے. تو ٹھیک ہے, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یہ آپ کی مجبوری ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ بزنس پارٹنر یا کچھ اس طرح کی آپ کی معاملہ ہے, کوئی شادی کرنا ہے, کسی نے شادی کرنی ہے, تو آپ مورلی جج تو کریں گے نا کہ کیا وہ انسان جو بھی کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرے گا, کیا وہ اشتعال انگیز تو نہیں ہے, کیا وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا تو نہیں ہے, کیا وہ بہت غصیلا انسان تو نہیں ہے. وہ لڑکیوں کے بارے میں بھی جج کیا جاتا ہے اسی طرح سے. تو کیا غلط ہے یہ والی ججمنٹس, جب خاص طور پہ جب ضرورت ہو؟ ابھی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں جی, ٹھیک ہے, اور میں ارریلیونٹ ہوں, مطلب میری مورالٹی کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ بھی یہاں پہ بھی میں ڈس ایگری ہوں، لیکن کیری آن کیری آن مثال دے کیری رہا آن. ہاں ہوں، آپ ایک جگہ بیٹھے، میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں اور میری مورالٹی کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح، کہ میں مورلی اچھا ہوں یا مورلی برا ہوں، ٹھیک. تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اپنی وہ انرجیز کو ضائع کریں مجھے اس چیز کے لیے جج کرنے کے لیے کہ میں مورلی اچھا ہوں یا برا ہوں. اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی زندگی مختلف ہے، آپ کسی اور طرز کے اوپر ہیں. اور دوسری بات، آپ اگر مجھے مورلی جج کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کیونکہ مجھے جانتے نہیں، ٹھیک ہے. مجھے مورلی جج کرنے کے لیے آپ کو مجھے جاننا پڑے گا مکمل طور پہ. 100% بالکل. اگر آپ مجھے جانتے نہیں ہیں اور مجھے جج کرنے لگیں گے کہ یہ اچھا انسان ہے یا اس نے داڑھی رکھی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا انسان ہوگا، ٹھیک ہے. صحیح تو صحیح. یہ انیشل لیکن انیشل امپریشن بھی تو بنانا ہے نا. انیشل امپریشن اگین یہ جانتے ہوئے کہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن انیشل امپریشن تو بنے گا نا. ہاں ایک اور چیز، چاہے نہ چاہے، آپ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، کچھ تو انیشل امپریشن بنتا ہے نا. بالکل بنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے. وہ جو بنتا ہے اس کو بھی آپ کسی چھوٹے درجے میں ہی صحیح، اس کو ججمنٹ نہیں کہیں گے، اس کو ججمنٹ کہیں گے، بالکل کہیں گے، لیکن وہ بے ضرر، وہ ہلکی بے ضرر ججمنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم پڑھی لکھی بات کریں، مسئلہ ججمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ججمنٹ دینے کے بعد اس کو کوئی حتمی تو نہیں کہہ دیتے کہ یہ ججمنٹ حتمی ہے، اب یہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ کچھ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا، جو میں نے کہہ دیا یہی ہے بس. اب اگر دیکھیں ایک کچھ چیزیں جو کہ بنیادی ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو جج کر دوں آپ مورلی ایک برے انسان ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک، تو جو رسپیکٹ آپ ڈیزرو کرتے ہیں نا، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ آپ کیا رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ بھی اتنی رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں جتنی ایک مورلی اچھا انسان ڈیزرو کرتا ہے. اچھا چلیں، میں فار آرگومنٹ سیک میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ویسے میں آپ کی بات نہیں مان رہا. کچھ ایک رسپیکٹ ہے جو آپ ہر انسان کا حق ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دینی پڑے گی. اچھا بنیادی بات کر رہے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ کیونکہ وہ انسان ہے یا کیونکہ وہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ہاں انسان ہے اس لیے اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں بالکل، جو کہ آپ اس کو جج کرنے کے بعد اس کو اس حقوق سے محروم نہیں کر سکتے. یہ بات، ہاں یہ بات آپ کی صحیح. اور دوسری بات آپ نے صحیح کی کہ بالکل ہم ججمنٹ کو حتمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں. صحیح، یعنی ہم اس بات پہ پہنچ رہے ہیں ابھی، اگر میں غلط نہیں، کہ ججمنٹ بائی اٹ سیلف، یعنی یہ جو جج کرنے کا معاملہ ہے یہ خود برا نہیں ہے. ہاں آپ نے اگر ججمنٹ کو فکس کر دیا، آپ مجھے بھلے آدمی لگتے ہیں، ممکن آپ نہ ہو، بالکل آپ مجھے برے آدمی لگتے ہیں، ممکن آپ نہ ہو. تو احسن کا جو جواب ہے، احسن کا جو سوال تھا، احسن کا جو سوال تھا کہ isn't it wrong to judge by appearance? It is not wrong or right، ہے نا. wrong right کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. you judge even if you don't want to، جج ہو جاتا ہے، مطلب امپریشن آ جاتا ہے نا، امپریشن آ جاتا ہے، تو ججمنٹ تو آ ہی جاتی ہے. ہاں آپ اس ججمنٹ کا کیا کریں گے، مطلب کیا آپ اس ججمنٹ کو حتمی قرار دے دیں گے کہ میں احسن میرے بارے میں جج کرتے ہیں کہ جی یہ ایک داڑھی لگا کے، ٹوپی پہن کے، شکل جو ہے نا جو بھی بنا، ٹی شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے تو یہ ایک برگر ہے. یا ویسے ٹوپی اور ٹی شرٹ آپس میں جاتی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیسے برگر ہے، لیکن پھر بھی مطلب یہ اسلام آبادی ہے، چلو اسلام آبادی ہے، یہ ممکن ہے میں لاہور سے ہوں. ہم کیوں ڈرتے ہیں اس بات پہ، ہم اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم نے ایک ججمنٹ بنا لیا، یہ کہنے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ججمنٹ بنائی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ججمنٹ بنائی ہے، وہ اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہماری ججمنٹ غلط ہو گئی ہے. ڈرتے ہیں ویسے، ہے نا. نہیں، ہم میں سے کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ ہم نے جج کیا، حالانکہ جج سب کرتے ہیں، ہے نا، سب جج کرتے ہیں. اور اگر ہماری ججمنٹ غلط ہو جائے کسی کے بارے میں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ بعد میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو غلط جج کیا؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے. یہ بیسیکلی اس کے لیے کرج چاہیے، اس کے لیے کرج، ہاں اس کے لیے بہادری چاہیے، بہادری چاہیے کو لینے کے لیے کرج چاہیے. اب میں اس کو سمیٹتا ہوں. احسن maybe someone is more religious or practicing، exactly، یعنی we should be able to change our perception، right؟ ہم اپنی ججمنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہ ہمارا پوائنٹ ہے. ہیں جانزیب بھائی، ہیں آپ کا نام مجھے کچھ اور یاد ہے لیکن جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ. یہ میرے کزن ہیں کراچی میں جو دیکھ رہے ہیں.
تو بس دعا میں یاد رکھیں کہ ہم لوگ اپنے منہ سے اچھی باتیں ہی نکالیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے بھی جج کیا ہے. جب آپ کسی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہتے ہیں تو آپ جج نہیں کرتے, جج کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اس چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں جو آپ کو چیز بھلی لگتی, ایسے ہی اینالائز کرتے ہیں, جج کرتے ہیں. ہاں ہاں, تب آپ کو جب وہ چیز بھلی لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ویسے اس کے اوپر میمز بھی ہیں, ہے نا. فرسٹ I said ماشاءاللہ, then I said انشاءاللہ. تو اچھا, میں گفتگو کو سمیٹ کے واپس آ رہا ہوں. ان کو دیکھ کے کیا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے؟ اچیومنٹ. آپ نے کہا اچیومنٹ. ان کو دیکھ کے یہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے. کیا یہ کمیونیکیٹ ہونا غلط ہے؟ نہیں, ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا. تو آپ نے, لیکن آپ بس دیکھتے ساتھ ہی کچھ ازیوم کر لیتے ہیں, خود ہی امپریشن بن جاتا ہے. اور اس کو پکڑ کر لیں گے, دیکھیں شاہزیب نے یہ ٹرافیز لی ہیں, یہ تو بہت ہی کمال کا انسان ہے, یا یہ ٹرافیز آج ہی یہ ساری شائن ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب اسے خریدی ہیں اور یہ فراڈ انسان ہے. فراڈ انسان. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ججمنٹ صرف اس نے کیونکہ کہہ دیا تو غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ میں فراڈ ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں نے خریدی ہوں آج ہی جا کے, یہ خریدی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کچھ جو پروموز میں لیا تھا تو اس کے اندر وہ یہ والی چیز نہیں تھی, کل تک تو نہیں تھی. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جو لوگ بھی سین میں رہ چکے ہیں, جو لوگ سوسائٹیز کے اندر رہ چکے ہیں, جو لوگ اسٹوڈنٹ کلبز کے اندر, کمیونٹیز کے اندر رہ چکے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی شیلڈز حاصل کرنا کوئی اتنا بڑی بات بھی. اور جن لوگوں نے میگا ایونٹس کروائے ہوئے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ معلوم ہے کہ اندر خانے ٹرافیز کو ادھر سے ادھر کر دینا اور یہ کہہ دینا بھائی ٹرافیز کم ہو گئی, اوہو کچھ گم ہو گئی, اور وہ گم ہونے کا مطلب یہ کہ ایک دو آپ نے پکڑا دی اپنے دوستوں کو. یہ ممکن ہے نا, ممکن تو ہے نا. اور ہم جانتے ہیں اپنی کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے کرتے بھی ہیں. میں ان کو کچھ نہیں کہتا اس پوائنٹ پہ, لیکن یہ کہ لوگ کرتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوں یہ فیک ہوں. ممکن ہے نا. تو پھر میں یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں یہاں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ, ہے نا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہوں اس پاسبلٹی کو کریٹ کرنے کے لیے. ہاں, اگر میں یہاں پہ نہ رکھوں تو ابہام ختم نہیں ہو جائے گا, یعنی پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی ہو کچھ بھی, یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں رکھتا. پھر لوگوں کو میں کیوں تردد سے گزاروں کہ یہ بندہ قابل ہے کہ نہیں, اس نے کچھ اچیو کیا ہوا ہے کہ نہیں. میں کچھ بھی نہیں رکھتا یہاں پہ, میں سادہ سفید دیوار کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں, اور آپ کو میں بلا لیتا ہوں ایز اے ہوسٹ, آپ آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ اس چیز کے تردد میں نہ پڑیں, جج کرنے کی تردد میں نہ پڑیں. وہ تو آپ خالی دیوار لگائیں گے تو لوگ تو تب بھی جج کریں گے. بہت پیاری بات کی آپ نے, بولے. تو وہ تو جج تو تب بھی کریں گے جب آپ خالی دیوار لگائیں گے, تو وہ یہ انہوں نے ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات تب بھی آ ہی جائے گی, تب بھی آئے گی کہ یہ کون ہے. بالکل. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یوٹیوب پہ شروع کر دیا, اس کا کیا حق بنتا ہے یوٹیوب پہ بات شروع کرنا. ظاہر ہے وہ اور بھی چیز جج کر رہے ہوں گے, یہ اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں, اس نے نیلا پہنا, پیلا پہنا, کیا پہنا, شکل کیسی ہے, داڑھی کیسی ہے, ٹوپی کیسی ہے, زبان کیسی ہے, اردو کیا لہجہ کیسا ہے, ٹھیک ہے, انگریزی میں بات کر رہا ہے, اردو میں بات کر رہا ہے, کہاں سے پڑھا ہوا ہے, کیا کیا ایج ہے, سب چیزیں جج ہوتی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ججمنٹ سے آپ بھاگ نہیں سکتے, نہ خود جج کرنے سے بھاگ سکتے ہیں, نہ جج کروانے سے بھاگ سکتے ہیں. وہ آپ نہیں بھاگ سکتے, وہ ہونا ہے. ایک بہت مزے کی چیز, میں کیونکہ بار بار یہ چیز آئے گی, میری ایک پرانی کلاس فیلو, ان سے میری آج ہی بات ہوئی ہے. ان کا سٹیٹس ہے جو انہوں نے واٹس ایپ پہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے اٹ از واٹ اٹ از, اٹ از واٹ اٹ از. اور اتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از واٹ اٹ از ایز اے مسلم ہمیں ڈیفائن کرتا ہے. اس کے اوپر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کہ جو ہے وہ ہے یار, مانو نا, جو ہے وہ ہے. کیوں آپ لوگ میں اور آپ کیوں بھاگتے ہیں اس چیز سے کہ جو ہے وہ ہے؟ ہر وقت ان چیزوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں جن کو چیلنج کرنا بنتا نہیں ہے, جن پہ ایمان لانا چاہیے, جن پہ, ہاں مطلب وہ بھی آپ نے بہت ایک بھاری لفظ کا استعمال کیا ہے یہاں پہ, ان پہ ایمان لانا چاہیے. لیکن کم از کم تسلیم تو کرنا چاہیے. ایمان اگلی سٹیج ہے, لیکن یہ کہ تسلیم تو کرنا چاہیے. اور میں ایمان کو بھی ہمارے سائنسدانوں کے لیے یا سائنسی
لوگوں کے لیے میں انگریزی میں بولوں گا تب وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے. ایمان کو میں یا شاہ فضل آپ مجھے میری تصحیح کر دیں اگر میں غلط بات کر, آپ ایمان کو فقہی انداز میں بات کر رہے ہیں یا مذہبی انداز میں لے رہے ہیں یا ایک لغوی انداز میں, لغوی انداز میں, ٹھیک ہے, یعنی ہم بلیف کی بات کر رہے ہیں. بلیو یعنی آئی بلیو ان یو, دیٹ از ناٹ اے ریلیجیس اسٹیٹمنٹ. آئی بلیو ان یو, مجھے تم پہ اعتماد ہے یا مجھے تم پہ بھروسہ ہے. آئی بلیو ان یو, آئی ہیو فیتھ ان یو, ٹھیک ہے. یہ ایک ریلیجیس ٹرم نہیں ہے, یہ ایک سیکولر ٹرم ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ایمان, مجھے تم پہ ایمان ہے, یہ بھی کوئی ریلیجیس ٹرم نہیں ہے, مجھے تم پہ ایمان. تو ایمان ان دوز ٹرمز, رائٹ. تو ایمان پھر بھی بھاری لفظ ہے. یار تسلیم تو کرو بالکل کہ یہ ہے کہ میں جج کرتا ہوں, میں انسان ہوں اور انسانیت کی حیثیت سے, کیونکہ میں انسان ہوں, جج کرنا لازمی آتا ہے, جج ہونا بھی لازمی آتا ہے, جج کرنا بھی لازمی آتا ہے, اور ہر طریقے کا جج کرنا, ہر طریقے کا, صرف ادھر ادھر ہر طریقے کا جج کرنا لازمی آتا ہے, کرنا بھی اور کروانا بھی. تو جتنی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی بھی مرضی, آپ کی بھی مرضی ہے کہ آپ ان کا کیا امپریشن لیتے ہیں. ظاہر ہے میں کسی حد تک آپ کے امپریشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں, کسی حد تک, لیکن میں مکمل طور پہ نہیں کر سکتا. آپ کے دل کے اندر کیا ہے وہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. بالکل. یہ جو ٹرافیز ہیں یہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس کی جو ججمنٹ ہے وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ والی بھی سچی ہیں یا جھوٹی ہیں, اس کی بھی میں ججمنٹ آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ جو کتابیں ہیں یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں پڑھی ہوئی, اس کی بھی میں ججمنٹ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا, لیکن آپ کو کیا پتا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو ایک اور ایک بڑے مزے کا سوال پیدا ہوتا ہے, لیکن ابھی اتنے سارے سوال کو ایک ساتھ نہیں چھیڑتے, 8 بجنے والے ہیں. تو اسی کو استعمال کر کے میں آؤں گا کہ تعلیم. جی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی, اگر ہم واحد تو نہیں نا سیانے اس زندگی کے اندر, ہم تو نہیں نا, اور اتنے سارے لوگ ہیں جو ہم سے کافی بڑے بڑے اور کتنے عمدہ اور سمجھدار, ہاں سمجھ رکھنے والے, سمجھ بوجھ, اور کتنا زبردست قسم کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا کیسے ہے کہ یار ہم کر سکتے ہیں تعلیم کے اوپر کام, جب وہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جواب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اوئے ہوئے 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 جلاتے جاتے. دوبارہ مکرر. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. یہ فیض احمد صاحب کا, احمد فراز صاحب کا, سوری. تو وہ یہ ایک تو ویسے جواب یہی تھا, لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہم سے بہتر لوگ ہیں تعلیم کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, ان کی تعلیم ہم سے, ان کی تعلیم زیادہ انہوں نے حاصل کی ہوئی ہم سے, اور بڑے عمدہ, مطلب اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا کیا ہوا ہے ہم سے کافی زیادہ. ہاں جی. تو وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, اور ہم بھی کام کر رہے ہیں. اب ہم ان کے ساتھ مقابلہ, اللہ معاف کرے, نہیں کر رہے. بالکل ہم بنیادی طور پہ دعوت دے رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ان سب کو. میں تو کہتا ہوں مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن چلیں آپ اپنی بات. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں اچھی تعلیم کی, ان جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں. اگر وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا ہم ان کا ساتھ دے دیتے ہیں کسی ایک مسئلے کو سالو کرنے کے لیے, تو بنیادی طور پہ ہمارا جو مقصد ہے وہ مسائل کا حل ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسائل کا حل ہم کریں یا وہ ہمارے کوئی اور کرے, یا وہ کوئی اور, اگر کوئی اور کرتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے وہ خوش نصیب, ہمارے لیے بھی وہ خوش نصیبی ہے. بالکل خوشی کی بات, بالکل. یا اور ہاں بالکل ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث. شاہ زیب, کیا یہ ہم کام پیسے کے لیے کر رہے ہیں؟ پیسہ کیسے آئے گا, مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو یہ بھی نہیں. اچھا, میں تو آپ کو بہت سارے ایونیوز بتا سکتا ہوں. میں یہ پوڈ کاسٹ کامیاب ہو جاتی ہے, کل کو اسپانسر آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس کہ جی آپ ہمارا نام لے لیا کریں پلیز, یا ہمارا نام لے لیں تو ہم آپ کو 50,000 دیں گے, یا مجھے نہیں پتا آج تک. ایک مصنف کتاب لکھتا ہے, ہاں, تو وہ پیسے کے لیے تو نہیں لکھتا. واقعی پیسے کے لیے نہیں لکھتا.
ایک مصنف جو کہ مصنف آرٹسٹ ہوتا ہے, جو واقعی آرٹسٹ ہوتا ہے. اچھا جو آرٹسٹ, اچھا دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جیسے شاعر, آج تو آرٹسٹ بھی ملینز آف ڈالرز کے اندر اپنی پینٹنگ بیچتا ہے, لیکن اس نے وہ بنائی پیسے کے لیے نہیں تھی, وہ بیچتا پیسے کی ضرور ہے. یہ بہت عجیب سی بات آپ نے کر دی ہے. اچھا شاید ہاں, اور میں تھوڑا سا دلی طور پہ آپ سے متفق ہوں, لیکن پتہ نہیں, میں شاید کسی اور ٹائم پہ یہ ایکسپلور کریں گے. ہاں جیسے شاعر ہے, ایک شاعر آپ پیسے کے لیے شاعری نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں, لیکن جو شاعر ہوگا نا واقعی میں جو ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, وہ پیسے کے لیے شاعری نہیں کرے گا. اس نے شاعری اپنی کی ہوگی تو وہ بک جائے گی, پیسوں کی بک جائے گی. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جو پیسے کے لیے نہیں کر رہا وہ اصل شاعر ہے؟ یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ سوری, آپ نے دوبارہ سوال اپنا ریپیٹ کریں, پورا سوال. آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ شاعری پیسوں کے لیے کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن جو اصل شاعر ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے. تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ والی بات کریں؟ دیکھیں, اصل میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا بنیادی مقصد شاعری ہوتا ہے, ان کا بنیادی مقصد پیسہ نہیں ہوتا. صحیح ہے, پیسہ نہیں ہوتا. اچھا ان کا بنیادی مقصد, تو اچھا آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں, آپ اس سینس میں موٹیویشن, صحیح آپ کی, اچھا صحیح. اچھا یعنی کیا ہم جو شاعر کی آپ نے بات کی, شاعر کی جو ڈیفینیشن دی, اصل شاعر کی جو آپ نے ڈیفینیشن دی, کیا ہم یہ ڈیفینیشن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں باقی اسفیئرز آف لائف میں؟ کیا ہم اصل ٹیچر اس کو کہہ سکتے ہیں جو پیسے کے لیے نہ پڑھاتا ہو بلکہ تعلیم دینے کے لیے پڑھاتا ہو؟ اصل ٹیچر کہہ سکتے ہیں. کیا ہم اصل گورنر یا اصل حکمران اس کو کہہ سکتے ہیں جو پیسے کے لیے نہ حکمرانی کرتا ہو بلکہ اپنے لوگوں کو, پیسے کو تھوڑا سا نا کچھ اور کہہ دیں, پیسہ مال و دولت, مٹیریل ویلتھ, یعنی شہرت, دولت, اور بھی جتنے کیا آتے ہیں, بالکل دولت, شہرت, بس عزت تو نہیں کہیں گے نا, عزت تو عزت کے لیے, عزت ٹھیک ہے, عزت تو اچھی بات ہے, عزت اچھی بات ہے. عزت کمانے کے لیے آپ نے یہ کیا, عزت کمانے کے لیے تو وہ اچھے کام کیے جا سکتے ہیں نا, مثلا لوگ, یعنی عزت آپ کے ریپوٹیشن کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنی پاپولیرٹی, ریپوٹیشن, عزت, پاپولیرٹی بھی عزت کے اندر کنٹریبیوٹ تو کرتی ہے. نہیں, پاپولیرٹی عزت کے اندر کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتی, کنٹریبیوٹ کرتی ہے, لیکن عزت مختلف چیز ہے, پاپولیرٹی مختلف چیز ہے. لیکن اگر آپ پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے, لائکس بڑھانے کے لیے, کلکس بڑھانے کے لیے, آپ کا ویسے کام بھی ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کے کام کرتے ہیں آپ, کلکس بڑھانے کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی آپ کو اگر یہی ایک طریقہ پتا ہے عزت میں اضافے کا, تو آپ غلط کام کر رہے ہیں. آپ عزت کی ڈیفینیشن کو غلط سوچ رہے ہیں. اوئے ہوئے, آپ نے تو میری ڈیفینیشن بھی, اچھا تو لیکن اتنا تو آپ مانیں گے نا کہ عزت کے اندر کنٹریبیوشن ہو رہی ہے پاپولیرٹی کی وجہ سے, کہہ سکتے ہیں. اچھا اماں کی آواز آ گئی, تو ریپ اپ کرتے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہو گئی. تو چلیں یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, ٹھیک ہے, اس موضوع کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. ایک آئیڈیا ہم نے دے دیا ویسے, ہے نا, ایک آئیڈیا تھوڑا سا ایک مل گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن کے. ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپس میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں, اور ویسے بھی تو کر سکتے تھے, اس کے لیے یہ کیمرے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ہم ویسے بھی کر سکتے تھے, تو کیوں کر رہے ہیں؟ آئیڈیا ہو گیا عوام کو, تھوڑا سا عوام ہو گیا. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک پریزنٹیشن دی لوگوں کو, اور اس پریزنٹیشن کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کا جو پہلا سٹیج ہے ہمارے ریفارم کے کام کا, پہلا سٹیج ہے وہ آگاہی, اویئرنیس ہے. آپ کے خیال میں کیا اس قسم کی گفتگو سے اویئرنیس کے میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جس قسم کی گفتگو آج ہم نے کی, ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. اتنا پیسمسٹک آنسر. اچھا نہیں بھی ہو سکتا, ہو بھی سکتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, ویسے نہیں بھی ہو سکتا. یار اگر سوال یہ ہے سب سے پہلی اگر اتنا ہی کنفیوزنگ ہے شاذیب, سیدھی بات, اگر اتنا ہی کنفیوزنگ ہے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کنفیوزنگ بات ہے, مطلب ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, تو پھر کیوں کریں, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں آج ہمارا اس بیٹھنے کا مقصد ہی کیا تھا, اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا, اگر فائدہ مطلب اگر 50-50 ہے تو پھر ہم کیوں بیٹھ. 50 ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. وہ جو 50 ہے ہم کیوں چھوڑیں اسے؟ بالکل وہ جو چانس ہے, اگر ہم نے اس 50 کو چھوڑ دیا تو یہ تو یقیناً ہو گیا نا کہ اب فائدہ نہیں ہونا.
پھر تو ہاں پھر تو شور ہو جائیں گے ہم. پھر شور ہو جائیں گے. جی ہاں ابھی 50-50 ہے کہ آگاہی پھیل سکتی ہوئی ہے نہیں بھی پھیل سکتی, ابھی 50-50 ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی. کوشش کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر ہم یہ بند کر دیں ریکارڈنگ, تو جو ریکارڈنگ کے ذریعے سے چانس تھا وہ چانس مس ہو گیا, ختم. بالکل ہے نا. کیا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے آگاہی نہیں پھیلے گی؟ اس بات سے ڈرنا چاہیے نہیں. یہ تو ہم پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ کے ہی کام سٹارٹ کر رہے ہیں. صحیح. کیا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری آگاہی غلط بھی ہو سکتی ہے, یعنی ہماری آگاہی کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں؟ ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری آگاہی کی وجہ سے کوئی بندہ کوشش تو یہی کرنی ہے, مگر کیا آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے رزلٹس کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو اگر فرض کیجئے رزلٹ یہ آتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے, تو کیا آپ اپنے آپ کو الزام دیں گے؟ نہیں, میں غور کروں گا کہ کیوں گمراہ ہوں. الزام تو میں نہیں دوں گا کیونکہ میری نیت اچھی ہے. نیت اچھا, ٹھیک ہے, یعنی نیت پہ بات آ جاتی ہے. پہلی بات تو نیت اچھی ہے, نیت آ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ. یہ ویسے آپ کہہ رہے ہیں نیت اچھی ہے, کیا بتا کہ آپ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ میں کیوں بیٹھا ہوں, کیا پتا. ہاں بالکل, یہ تو کوئی پتا نہیں ہے. تو جیسے 50-50% چانسز ہے, تو بالکل ان لوگوں کو بھی 50% یقین ان لوگوں کے لیے بھی 50% چانس ہے کہ وہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, اور آپ کے لیے بھی وہی ہے. ان کو 100% جو ہے اجازت ہے کہ وہ شک کر سکتے ہیں. کیا کسی بھی پوائنٹ پہ ہمیں 100% ہو سکتا ہے, یعنی جو بھی کوئی نئی چیز ہو, کوئی بھی جو نئی چیز آتی ہے آپ کے سامنے, کسی چیز کے لیے بھی ہم شور تو ہو نہیں سکتے 100%. ہاں ہاں, تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. لمیٹیشن ہے نا اصل میں ہماری, لمیٹیشن ہے, ہم 100% نہیں سوچ سکتے. یہ بھی بہت اہم بات ہے یار. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. کوشش 100% ہوگی ہماری, لیکن کوشش 100%. اچھا, کیا آپ کو مزہ آیا آج؟ جی ہاں, مجھے مزہ آیا. بہت کیا شکریہ. آپ کو مزہ آیا؟ اچھا ہاں, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ دوبارہ آنا چاہیں گے؟ دوبارہ ضرور, آپ بلائیں گے تو آ جائیں. آپ کا کیا رول ہے اس کاوش کے اندر, آپ کا کیا رول ہے؟ میرا اس کاوش کے اندر وہ رول ہے جو کہ ایک عام سپاہی کا ہوتا ہے. ایک عام سپاہی کا مطلب میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس معاملے کو آگے لے کے چل سکوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ مل جائیں, وہ بھی یہ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں, اور پھر ہم اس کو سلسلے کو لے کے چل سکیں آگے. آپ ریکمینڈ کریں گے اور لوگوں کو کہ اس قسم کی گفتگو کا حصہ بنے؟ بالکل, میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا. اچھا, کہ وہ آئیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کہ واقعی پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں یا اس تعلیمی نظام کے بارے میں ان جنرل کچھ سوچتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کو میں یہ ریکمنڈیشن ہے میری کہ وہ یہاں پہ آئیں اور وہ چیزیں بتائیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. ایک آج تو ہم نے بہت ہم نے کافی قسم کی بات کی, اور آج ہم نے تعلیم کے موضوع پہ ایک عمومی گفتگو ضرور کی, مگر ہم نے چیلنجز کو ڈائریکٹلی مطلب پرابلمس کے بارے میں بات نہیں کی. میں نے آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ آپ اسکول کے اندر آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, میں نے یہ آپ سے نہیں پوچھا, آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا. کیا ایسے ہی ہم نے چلنا ہے باقیوں کے ساتھ بھی, جو باقی گیسٹ آئیں گے ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی چلنا ہے؟ ان کے ساتھ ہم ایسے چلیں گے کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے ایجوکیشنل ایکسپیرینس, سب سے پہلے ان کے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز اپنے کیسے ہیں, پرسنل ایکسپیرینسز. جی جی. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس دو ایکسپیرینس, ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو کہ دوسرے ان کے جو ریلیشنز تھے ان کے ساتھ کیا ایکسپیرینس. پھر تیسرے نمبر پہ جو ان جنرل ان کا ایکسپیرینسز ہیں, جو کہ پرابلمس جن کو ڈائریکٹلی انہوں نے فیس کیا یا لوگوں کو دیکھا ڈائریکٹلی فیس کرتے ہوئے, وہ چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے. پھر ہم بھی ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اور پھر وہ ڈیٹا کمپائل کریں گے اور پھر اس کو اینالائز کریں گے. صحیح. لیکن وہ تو فیوچر کی بات ہے. تو اگلا شو ہے, جو بھی اگلا شو ہوتا ہے, آپ کے خیال میں اس کے اندر کیا ہوگا؟ ایک گیسٹ آتے ہیں, جو بھی ان کا نام ہوگا, ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے؟ ان کے ساتھ یہی بات کریں گے کہ تعلیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اس اسلام آباد میں
پاکستان اسلام آباد کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی نظام کی کیا ہم تعلیمی نظام حیثیت مجموعی بات کر رہے ہیں یا کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کریں گے؟ اسکولنگ کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم اسکولنگ سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسکولنگ ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن اسکولنگ کے متعلق کیا ہم کسی خاص طبقے کو پہلے دعوت دے رہے ہیں؟ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ سب سے پہلے اسلام آباد کو ٹارگیٹ کریں. ٹھیک ہے. لوکیلٹی بھی ہو گئی ڈیفائن کہ سب سے پہلے اسلام آباد. مطلب یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو لے لیں, مگر یہ کہ پہلے اسلام آباد یعنی کہیں سے تو اسٹارٹ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم پہلے کس کو بلا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ٹیچرس زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر زیادہ کر رہے ہیں, اونرس زیادہ, یعنی کس کو؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسٹارٹ سے لیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ وکٹم ہے نا. ہاں تعلیم جو ادارہ ہے, تعلیمی ادارہ وہ کس کے لیے سب سے پہلے وہ کس کے لیے بنتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے. یعنی تو سب سے پہلا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. اب آپ سے چھوٹا سا سوال, میرا خیال ہے اس کے ہاں نہ میں جواب آ سکتا ہے. کیا سب سے بڑے تعلیمی نظام کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے؟ نہیں. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں؟ بالکل ہے. تو ہم نے کہیں پہ کئی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میرے سامنے تو آپ نے کچھ رکھا نہیں ہے پڑھنے کے لیے, مجھے کچھ دیا نہیں. کسی قسم کا اسکرپٹ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی پری میڈیٹیٹڈ ہم نے یاد کر کے حفظ کر کے آئے ہوئے ہیں یہ گفتگو؟ تو کیا ہم ریئل بات کر رہے ہیں یا بناوٹی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو ریئل ہی بات کر رہے ہیں. میں بہت ساری ظاہر ہے کہ میں اس کو آئی کین کنٹینیو دس فار اے لانگ ٹائم. یہیں پہ ختم کریں, کیا خیال ہے؟ کچھ کہنا چاہیں گے اس پوائنٹ پہ؟ لوگوں کو کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں کوئی مسئلہ ہے. اگر تو وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں مسئلہ ہے تو ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ ملیں, دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی. اور وہ ان کے قریبی لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں کوئی پرابلمس ہیں اور ان کو سالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو پرابلمس تو سب کو نظر آ رہی ہیں. صحیح. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا سولوشن ہو تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے پرابلمس کو سالو کریں گے اور ان کا سولوشن انشاءاللہ تعالیٰ نکال لیں گے. لوگ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس بات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ساتھ دینے کے کئی طریقے, ہر کسی کے مختلف رولز ہوں گے. بالکل. لیکن اس وقت فوری طور پہ لوگ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ فوری طور پہ یہ ایسے ساتھ دے سکتے ہیں کہ جو ہماری بات ہے بنیادی طور پہ اس بات کو اسپریڈ کیا جائے. اچھا. اس کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. کیا ہم دوسرے چینلز کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح جو کہ لائک سبسکرائب شیئر والی بات کرتے ہیں, ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ زیب دیتی ہے؟ نہیں ایسی بات تو, لیکن جو سچ ہے وہ تو پھیلتا ہی ہے. لیکن یہ سچ تو سب کو ہی پتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں کوئی پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنا, دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. وہ جج کریں گے سب سے پہلے ہمیں کہ کیا ہم واقعی ٹرسٹ کے قابل ہیں, کیا ہم چینج لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ لوگ چینج لا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ہمیں ریکمینڈ کریں گے دوسرے لوگوں تک. صحیح. لیکن ایسی بات ہے کہ ایسی پوٹینشیل لوگ ہیں جو کہ واقعی اس چینج کو سمجھتے ہیں, ان تک ہماری بات پہنچے گی کیسے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم سے اتفاق نہ کرتے ہوں. بالکل. لیکن ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ہم سے اتفاق نہیں کرتے تو ہم سے بات کریں. صحیح. یعنی ہمیں کوئی ایشو نہیں, بات کرنے میں ہمیں ایشو نہیں ہے. کسی اور کو ہم سے ایشو ہو سکتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, اور دیٹس فائن. وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ہمیں ان کی مرضی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ نے بنیادی حقوق کی بات کی تھی, یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. بالکل. تو لیکن ہمارا بھی اسی طرح کا بنیادی حق ہے نا, زور زبردستی کسی قسم کی نہیں. تو فوری طور پہ لوگ اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں یہ بات دل کو لگی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھیلائیں اس بات کو پھیلائیں. فرض کیا جائے وہ نہ پھیلائیں, ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟
ہماری کوشش کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوشش کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہے نا. اگر وہ نہیں پھیلاتے اس بات کو, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بزی ہیں, دیکھیں اس وقت فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, اس وقت کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, اس وقت انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے, اس وقت بہت ساری, اور اس میں کوئی شک ہے کہ اس وقت مسئلے چل رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے کہ اس وقت ہماری بھوک کے مسئلے جاری ہیں, روٹی کپڑا مکان کے مسئلے ہیں, یہ سارے مسئلے موجود ہیں, یعنی کوئی شک تو نہیں ہے نا اس بات میں. بجلی کا, اکانومی کا, جو اتنے بین الاقوامی مسائل, سب کچھ ہیں. کیا ہم کسی کو فورس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملے؟ کسی کی منتیں کر رہے ہیں؟ ہاں, لیکن کسی کی منتیں کر رہے ہیں کہ نہیں اب مل لازمی. اگر تو میں یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں گا تو پھر میں لوگوں کو کہوں گا کہ یار پلیز آپ کائنڈلی یہ کام کر لیں, ہاں, تاکہ مجھے پیسہ مل جائے. ہاں ایسی. لیکن میں تو اپنی طرف سے, مجھے آپ کا نہیں پتا, میں اپنی طرف سے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی مدد کریں یا نہ کریں, وہ آپ کی خوش نصیبی یا بد نصیبی ہوگی. مدد کرنے سے بھی ہو سکتی ہے, مدد نہ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, میں نے اپنا کام کرنا ہے, چاہے میرے ساتھ کوئی ملے یا نہ ملے. میں نے آپ کو بھی یہی بات کی تھی نا, اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری رائے میں آپ کے ساتھ تو شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے, لیکن میں چاہتا ہوں اور میں یہاں پہ بھی اگر کوئی لوگ سنتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرا تو ذاتی تو بنیادی مقصد ہے تعلیمی نظام کے اندر تبدیلی لانا. اب یہ الگ بات ہے کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں اور کتنا افیکٹو ہوتا ہے وہ بات, لیکن یہ کہ میرا تو یہ مقصد ہے, بنیادی مقصد ہے, میں یہ کروں گا. اور اگر تو لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مجھے اچھا لگے. ہاں بس ہم ختم کر رہے ہیں, ہاں بس 2 منٹ. ہاں, تو اگر کوئی ساتھ نہیں لیتا تو میں کوشش تو جاری رکھوں. مطلب اس بات پہ اختتام کرتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کل میں آپ کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں کام کر رہا, آپ کام چھوڑ دیں گے؟ کام تو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا عزم, یہی میرا عزم. ٹھیک ہے, یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہیں. بالکل صحیح, تو بالکل یہی میرے بھی ہیں. تو بہرحال یہ چیز چلتی رہے گی, آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں, وہ آپ کا اپنا رسک ہے, آپ کا بھی اپنا رسک ہے. آپ اپنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں یہاں پہ؟ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, بائی دا وے میں نے آپ کو پیسے دیے. بالکل آپ نے دینے آپ نے میرے تو ٹھیک ہے, اس بات پہ اختتام کرتے ہیں. اگلی قسط کے ساتھ جب بھی ہوتی ہے, یہ کوئی کمرشل کام نہیں ہے کہ میں اگلی قسط اگلے ہفتے جاری کروں گا. جب میرا دل کرے گا, میں جب میرے گیسٹ کا دل کرے گا آنے کا, میں گیسٹ کو بلا لوں گا. جب میرا دل کرے گا میں یہ کام کر دوں گا, اور چاہوں گا تو کروں گا, نہیں چاہوں گا نہیں کروں گا. میں آئی ایم ناٹ فالوئنگ اینی ون, میں کسی کے ماتحت ہو کے کام نہیں کر رہا, میں کسی پیسے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ مجھے کل بگاٹی کے اندر دیکھیں تو آپ کمپلین کریں یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ یہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, وہ جہاں سے بھی آیا. تو لیکن یہ کہ یہ ہاں اگین وہ تو بات وہیں پہنچ جاتی ہے. میری بات پہ آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں, ہے نا. تو بہرحال بہت ساری باتیں کرنے کو ختم ہی نہیں ہوں گی کبھی, اور آپ کی بھی وہی نیچر ہے, میری بھی وہی نیچر ہے. آپ ویسے خاموش رہے ہیں, سی او آئی کے اندر بہت خاموش رہے ہو آپ. اس وقت بس آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے تھے, لیکن یہ کہ اندازہ تب بھی ہو گیا تھا کہ بہت شوقین مزاج ہو. اینی فائنل ریمارکس؟ بس اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ.